بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شاہین اور بڑھیا کا ایک واقعہ پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی تشریح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکایت یروی انہ کان لبعض الملوک شاہین وکان مولعا بہ فطار یوما ووقع علی منزل عجوز فلزمته فلما رأت منکارہ معوجا قالت هذا لا يقدر ان يلقط الحب فقصته بالمقص ثم نظرت الى مخالبه وطولها فقالت واظنه لا يستطيع المشي فقصتها وتحكمت فيه شفقة عليه بزعمها واهلكته من حيث ارادت نفعه ثم ان الملك بدل الجعائل لمن يأتيه بخبره فوجدوه عند العجوز فجاءوا به الى الملك فلما رأى حاله قال اخرجوه ونادوا عليه هذا جزاء من اوقع نفسه عند من لا يعرف قدره۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں میں سے بعض کے پاس ایک شاہین تھا اور اس سے بہت محبت کی جاتی تھی۔ وہ ایک دن اڑا ہے اور وہ چلا گیا ہے ایک بڑھیا کی چھت پر۔ اس نے اس کو پکڑ لیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی چونچ وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی تو اس نے کہا یہ تو قادر نہیں ہوگا دانہ چگنے پر۔ اس نے اس کو کاٹ دیا کینچی سے۔ پھر اس نے اس کو دیکھا اس کے پنجوں کی طرف اور اس کی لمبائی کی طرف، اور اس نے کہا میں یہ گمان کرتی ہوں کہ یہ تو چلنے پر قادر نہیں ہوتا ہوگا، تو اس نے اس کو بھی کاٹ دیا اور فیصلہ کیا اس نے اس عقاب شاہین کے بارے میں شفقت کرتے ہوئے اس پر اپنے گمان میں، اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا جبکہ اس کا ارادہ تھا اس کو نفع پہنچانے کا۔ پھر بادشاہ نے خرچ کیا مزدوری کو، انعام کو، جو شخص اس کی خبر لے کر آئے گا۔ لوگوں نے پایا اس کو بڑھیا کے پاس، وہ لے آئے اس کو بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ نے اس کی حالت دیکھی تو کہا اس کو نکال دو اور آواز لگاؤ اس پر کہ یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنے آپ کو ڈالا ہو یا گرایا ہو اپنے آپ کو ایسے شخص کے پاس جو قدر کو پہچانتا نہ ہو۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ ملوک یہ جمع ہے ملک کی، یہ کہتے ہیں بادشاہ کو، شاہین یہ کہتے ہیں عقاب کو، اور مولعن اولا یولیو ایلاع، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ باب اس کا آتا ہے فعال، یعنی وہ چیز جس سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہو، جس سے مانوسیت اختیار کی جاتی ہو۔ تار یطیر طیرن، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا۔ وقع یقع وقوعاً گرنا اترنا۔ منزل یہ گھر کو بھی کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں۔ عجوز پہلے گزر چکا ہے، بڑھیا کو کہتے ہیں۔ لازم یلزم لزوم، لازم ہونا، پکڑ لینا۔ اور یہ رآ یرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ منکار کہتے ہیں چونچ کو۔ عوج یعوج تعویج، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونے والا، اور معوج اسی صحیح اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور لا یقدر، قدر یقدر قدرتاً قادر ہونا۔ لاقت یلقط، اس کا مطلب ہوتا ہے دانہ چگنا۔ حب کہتے ہیں دانے کو۔ اور قص یقص، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ اور مقص یہ اسی سے ہی اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، کاٹنے کا اعلیٰ مراد یہاں پہ کینچی ہے۔ نظر ینظر، نظراً دیکھنا۔ مخالب یہ پہلے گزر چکا ہے، مخلب کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں پنجوں کو۔ طول لمبائی کو کہتے ہیں۔ ظن یظن گمان کرنا۔ استطاع یستطیع استطاعن طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ مشیا مشا یمشی مشین، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ قص یقص یہ وہی ہے جو یہاں پہ گزر چکا ہے۔ تحکم یتحکم تحکماً، باب اس کا تفاعل ہے، حکم لگانا، فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں۔ زعم یزعم زعماً، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ اہلک یہلک ہلاک، باب اس کا افعال ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ہلاک کر دیا اس کو۔ من حیث، اس حیثیت سے، ارادت ارادہ کیا تھا، ارادہ یرید ارادتاً ارادہ کرنا، ارادہ کیا تھا نفعہ اس کے نفع پہنچانے کا، کس کا؟ اسی شاہین کا۔ ثم ان، پھر بادشاہ نے دیکھا بدل یبدل بدلاً، اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ جعائل جعالتن کی جمع ہے، مزدوری، انعام، یہ اس کا مطلب آتا ہے۔ لمن یاتی عطا یاتی، جو کوئی آنا، لے کر آنا۔ جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، جو کوئی لے کر آئے گا اس کی خبری۔ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی شاہین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وجد یجد، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، ہو اس کو پایا، کس کو؟ اس شاہین کو پایا۔ عند العجوز، عجوز پہلے گزر چکا ہے۔ جاء یجیء، اس کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ تو لے آئے اس کو الی الملک، بادشاہ کے پاس۔ رآ یرا، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ حالہ، اس شاہین کی حالت کو دیکھا۔ کالا، تو کہا اخرجو اخرج یخرجو اخراج، اس کو نکال دو۔ اب آگے دیکھیں۔ نادو، نادو یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے آواز لگاؤ اس کے اوپر۔ نادا ینادی مناداتن، باب اس کا مفعول آتا ہے۔ اور جزا بدلے کو کہتے ہیں۔ اوقع یوقع ایقاع، واقع کرنا، گرانا۔ عرف یعرف، پہچاننا۔ قدرہ، قدر و منزلت، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جس کا میں نے تھوڑی سی تشریح کر دی ہے. اب چلتے ہیں اس حکایت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے. تو پہلے آپ واقعہ دیکھ لیں. واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک عقاب تھا اور بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی. ایک دن یہ ہوا کہ وہ عقاب اڑ گیا اور اڑنے کے بعد وہ ایک بڑھیا کی چھت کے اوپر جا کے اتر گیا. تو بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا. اب بڑھیا تو پہچانتی نہیں تھی، عقاب کو نہیں پہچانتی تھی، اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتی تھی. اس نے دیکھا کہ اس کی جو چونچ ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تو اس نے کہا اس کے لیے تو دانہ چگنے میں بڑی مشکل ہوتی ہوگی، تو اس نے اس کی چونچ کو کاٹ دیا. پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پنجے یہ بھی ٹیڑھے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کیسے ہوگا، تو اس نے اس کے پنجوں کو یہ بھی کاٹ دیا. تو اس نے تو اپنی طرف سے اس کے لیے شفقت کا معاملہ کیا تھا کہ اپنی طرف سے اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا تھا. پھر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی اس شاہین کی خبر لے کر آئے گا میں اس کو انعام و اکرام دوں گا. تو لوگ جو ہیں وہ پھر گئے ہیں، انہوں نے تلاش کیا تو ان کو یہ شاہین یعنی یہ جو عقاب تھا یہ مل گیا ہے بڑھیا کی چھت سے. تو وہ پھر اس شاہین کو عقاب کو لے کر آئے ہیں بادشاہ کے پاس. تو جب بادشاہ نے دیکھا ہے اس کی حالت کو تو پھر بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور لوگوں میں آواز لگاؤ. یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو ایسے شخص کے پاس ٹھہرتا ہے جو اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا ہے. تو یہ بہت بڑی قیمتی حکایت ہے. اس میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی ناقدر شخص کے پاس نہ رہیں. دیکھیں ناقدروں کے پاس جتنا مرضی قابل آدمی ہو، جتنا مرضی ذہین آدمی ہو، جتنا مرضی صفات والا آدمی ہو، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جو قدردان بندہ ہو وہ پہچانتا ہو جس کی قدر و منزلت کو، تو اس کے پاس اگر آپ ٹھہریں گے تو آپ کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا اور آپ کو ترقی کی منازل یہ نصیب اور حاصل ہوں گی. تو یہ ہمیں اس حکایت سے سبق ملتا ہے. اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات. سبق نمبر 31 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بڑھیا اور عقاب کا ایک واقعہ پڑھا تھا. آج کے سبق میں اسی واقعے کی ہم ترکیب ذکر کریں گے. یوروا یہ فعل مجہول ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے نا یہ سارے کا سارا جملہ یہ نائب فاعل ہے. یہاں تک آگے چلیں. یوروا انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر بھی بنے گا اس کا اسم. کانا یہ فعل ناقص ہے اور یہ جو شاہینو ہے یہ اس کا اسم ہے کانا کا. اور لام حرف جر بعض مضاف ملوک مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر لام جار کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر، شبہ فعل اپنا جملہ ہو کر پھر یہ کانا کی خبر ہے. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف ہے. کانا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم. مولعن یہ شبہ فعل ہے. بہی جار مجرور مل کر یہ اسی مولعن شبہ فعل کے متعلق ہے. مولعن شبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا کانا کی خبر. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف. معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ انا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا یوروا کے لیے نائب فاعل. آگے چلیں. فا یہ تعقیبیہ ہے. تارا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل اور یومن بنے گا اس کے لیے مفعول فی. تو تارا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف. واقع یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. علی حرف جر منزل مضاف عجوز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اعلی جار کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ واقع فعل کے متعلق ہے. واقع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے. آگے بھی ایسے ہی ہے. فا حرف عطف ہے. لازمت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل جو کہ عجوز کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ اس شاہین کی طرف لوٹ رہا ہے. تو لازمت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے. فا یہ حرف عطف ہے. لما رأت منکارہ معوجن یہ پورا جملہ ہو کر بن جائے گا شرط اور اس کی جو جزا ہے نا وہ یہ والی ہے. قالت ھذا لا يقدر ان يلقط الحبہ یہاں تک بن جائے گا اس کے لیے جزا. اب چلیں اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. لما رأت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ عجوز کی طرح لوٹ رہی ہے. منکارہ منکار مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ذوالحال اور یہ جو معوجن ہے یہ بنے گا ذوالحال کے لیے حال. ذوالحال حال مل کر یہ پھر بن جائے گا رات کے لیے مفعول، کیونکہ اس میں ذوالحال حال والا ترجمہ ہے. دیکھا اس نے اس کی چونچ کو اس حال میں کہ وہ چونچ کیا تھی، وہ ٹیڑھی تھی. تو ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا رات کے لیے مفعول. تو رات فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے اور یہ آگے والا جو جملہ یہ ملے گی اس کے لیے جزا. قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اور ھذا یہ والا جو جملہ ہے یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ. ھذا یہ مبتدا ہے. لا یقدر یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. ان مصدریہ ناصبہ ہے. یلقطا یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے جو کہ شاہین کی طرح لوٹ رہی ہے. الحبہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بنے گا لا یقدر کے لیے مفعول. لا یقدر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بنے گا مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ شرط کے لیے بنے گا جزا.
شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف۔ آگے بھی ایسی ہے، فا حرف عطف ہے، قصت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ شاہین کی طرح لوٹ رہی ہے، با حرف جر مکس مجرور، جار مجرور مل کر اس قصت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے دیکھیں آگے بھی ایسے ہی ہے، ثم یہ حرف عطف ہے، نظرت یہ فعل ہے، الہ حرف جر مخالی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف طول مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر الہ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس نظرت فعل کے متعلق ہے، نظرت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ یہ جہاں جہاں پر فا آپ کو نظر آ رہا ہے یا واو نظر آ رہا ہے، اب وہاں پر آپ اس کو حرف عطف بنا سکتے ہیں۔ آگے چلیں، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے اظنہ لا یستطیع المشی، یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ اظن یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول اول ہے، اور لا یستطیع یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے شاہین کی طرف، اور المشی یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اظن کا مفعول ثانی ہے، اظن فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ فا حرف عطف ہے، قصت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، یہ جو فاعل ہے یہ لوٹ رہا ہے عجوز بڑھیا کی طرف، اور ہا ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، یعنی جو اس کے مخالب اور طول ہے اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ تو فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تحکمت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فیہ جار مجرور مل کر اسی تحکمت فعل کے متعلق ہے، اور شفقتاً یہ بنے گا شبہ فعل، اور یہ جو علیہ ہے جار مجرور مل کر اس شبہ فعل کے متعلق ہے، اور با حرف جر زام مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ شفقتاً شبہ فعل کے متعلق ہے، شفقتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر یہ بنے گا تحکمت کے لیے مفعول، تحکمت فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، اہلکت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ عجوز کی طرح لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ شاہین کی طرح لوٹ رہی ہے، اور من حرف جر ہے، حیث مضاف، ارادت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، نفعہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حیث مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اہلکت فعل کے متعلق ہے، اہلکت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ ثم یہ حرف عطف ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، ملک بنے گا اس کے لیے اسم، بادلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، جعائلہ یہ بنے گا بادلہ کے لیے مفعول، لام حرف جر، من اسم موصول، یاتی فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور ہوا ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور با حرف جر خبر مضاف ہوا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یاتی فعل کے متعلق ہے، یاتی فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر بازلہ فعل کے متعلق ہے، بازلہ فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، وجدوا فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر بنے گا مفعول جو کہ شاہین کی طرح لوٹ رہا ہے، اندہ حرف جر ہے، عجوز مجرور، جار مجرور مل کر یہ وجدوا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، جاؤ فعل ہے، واو ضمیر اس میں فاعل ہے، بھی جار مجرور مل کر اسی جاؤ فعل کے متعلق ہے، الی الملک یہ بھی اسی جاؤ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے دیکھیں آگے بھی ایسے ہی ہے، لما رأى حالہ یہ بنے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے یہاں تک، لما حرف شرط ہے، رأى فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ملک کی طرف لوٹ رہا ہے، حالہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر رأى کے لیے مفعول ہے جو کہ یہ بن رہا ہے یہ جو ہو ضمیر ہے شاہین کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قال یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، اخرجوا فعل، واو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، نادوا فعل، واو ضمیر فاعل، علیہ جار مجرور مل کر نادوا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ والا جملہ بھی آپ نے اسی طریقے سے، بلکہ آپ نے اس قول کے لیے مقولہ بنا دینا ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کے لیے مقولہ کیا ہے؟ یہ آگے والا جملہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اب چلیں اس کی ترکیب، ہادہ یہ بنے گا مبتدا، اور جزا مضاف، من اسم موصول، او کا فعل، ہوا ضمیر فاعل، نفسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے، اندہ حرف جر ہے، من اسم موصول، لا یعرف فعل، ہوا ضمیر فاعل،
قدرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر عند حرف جر کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر او کا فعل کے متعلق ہے، او کا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر جزا مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہادہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم غصے اور انتقام کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان رجلا اتی الی بعض الحکماء فشکا الیہ صدیقہ وعزم علی قطعہ والانتقام منہ فقال له الحکیم اتفهم ما اقول لك فاکلمک ام یکفیک ما عندک من فورۃ الغضب التي تشغلک عنی فقال اننی لما تقول لواعٍ قال اسرورک بمودته كان اطول ام غمک بذنبه قال بل سروری قال افحسناته عندك اکثر ام سیئاته فقال حسناته قال فاصفح بصالح ایامک معه عن ذنبه وهب لسرورک به جرمه وطرح مؤونة الغضب والانتقام للود الذي بينكما فی صالح الایام ولعلک لا تنال ما عملت فتطول مصاحبۃ الغضب ویؤول امرک الی ما تکرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے حکماء میں سے بعض کے پاس اور شکایت کی ہے اس کی طرف اپنے دوست کی، اور عزم کا اظہار کیا ہے قطع تعلقی پر اور انتقام لینے پر اس سے۔ تو حکیم نے اس سے کہا ہے کیا تو سمجھتا ہے جو میں تجھ سے کہوں گا تو میں تیرے سے کلام کروں، یہ تیرے لیے کافی ہے جو تیرے پاس موجود ہے غصے کی فوری موجودگی جو تجھے مشغول کر دے گی مجھ سے۔ تو اس نے کہا جو آپ کہیں گے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو حکیم نے کہا کیا تیری خوشی کا زمانہ اس کی محبت کے ساتھ وہ زیادہ طویل تھا یا اس کے قصور کی وجہ سے تیرے غم کا زمانہ؟ تو اس نے کہا بلکہ میری خوشی کا زمانہ۔ تو اس نے کہا کیا اس کی اچھائیاں تیرے پاس وہ زیادہ ہیں یا اس کی برائیاں؟ تو اس نے کہا اس کی اچھائیاں۔ تو اس نے کہا کہ درگزر کر تیرے اچھے ایام کی وجہ سے اس کے گناہوں سے، اور معاف کر اپنی خوشی کی وجہ سے اس کے جرم کو، اور گرا دے غصے کی شدت کو اور انتقام کو اس محبت کی وجہ سے جو تمہارے درمیان تھی گزرے ہوئے دنوں میں، اور شاید کہ تو نہ حاصل کر سکے جس کی تو نے امید کی ہے، تو لمبا ہو جائے گی غصے کے ساتھ ہونا تیرے ساتھ، اور لوٹے گا تیرا معاملہ ایسی چیز کی طرح جس کو تو ناپسند کرتا ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر اس کی انشاءاللہ تشریح کریں گے اور اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ قیلا قال یقول، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیلا۔ آگے چلیں اتایاتی اتیانن، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ حکما یہ جمع ہے حکیم کی، اور شکا یشکو شکایتن، اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ صدیق کہتے ہیں دوست کو، عزم یا عظیم و عزمن، پختہ ارادہ کرنا، پکا مضبوط ارادہ کرنا۔ آگے دیکھیں قطع یقطع قطعا، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، مراد ہے یہاں پر قطع تعلقی، مطلب یہ کہ اس نے اس کے قطع تعلقی پر پکا ارادہ کیا۔ انتقام یہ باب افتعال کا یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلیں۔ اتفہمو، فاہم یفہم فہما، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ قال یقول گزر چکا ہے۔ کلم یکلم تکلیم، بات چیت کرنا، کلام کرنا۔ آگے چلیں کفا یکفی کفایتن، کافی ہونا۔ اور اس کے بعد اب آگے دیکھیں فورۃ الفورہ، یہ کہتے ہیں کسی چیز کا ابلنا، فوارہ یہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، ابلنے والی چیز، مطلب یہ کہ غصے کی فوری حالت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں شغل یشغل شغلاً، اس کا مطلب ہوتا ہے مشغول کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لواعن، یہ جو لواعن ہے وعائی، اصل میں تھا واعیٌ، واعیٌ۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا، واعیٌ سے یا کو ہم نے ساکن کیا، واعین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے یا حذف ہو گیا تو پھر پیچھے بچا واعن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ آگے دیکھیں سرور، یہ سر یا سر سرورن، باب اس کا آتا ہے نصرہ، اور جس سے یہ مصدر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ آگے دیکھیں ودہ یا ودو، مودت یہ اسی سے مصدر ہے، باب اس کا فتحہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ ودن بھی ہوتا ہے، ودن بھی ہوتا ہے۔ طال یطول طویلاً، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا۔ غم کہتے ہیں غم کو، ذنب گناہ کو کہتے ہیں۔ سرور یہ وہی مصدر ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ حسنات یہ حسنتن کی جمع ہے، نیکیاں اس کا مطلب ہے، اور سیئات یہ سیئتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے برائیاں۔ قال فاصفح، صفح یصفح صفحا، درگزر کرنا۔ آگے دیکھیں صلح یصلح، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے ایام یا صلح کرنا، اس طریقے سے اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ آگے دیکھیں وہب، وہب یہب، اس کا باب فتح ہے اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، حب یعنی تو عطا کر۔ سرور یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ جرم اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور طرح یطرح طرحن، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، تو گرا دے۔
मऊनत इसका मतलब है शिद्दत, गज़ब ये गुस्सा, और इंतकाम लिलवुद, वुद भी पढ़ सकते हैं, अब इसको वद भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीकों से आता है। इसका मतलब होता है मोहब्बत। और उसके बाद आप आगे देखें, सालिफिल अय्यामी, सालफा यसलुफु, इसका मतलब होता है गुजरे हुए अय्याम। और आगे देखें, नाला या नालू, इसका मतलब होता है हासिल करना। अम्मला युअम्मिलु तअमील, इसका मतलब होता है उम्मीद, यानी जिस चीज़ की तूने उम्मीद की है। ताला या तूलू, इसका मतलब होता है लंबा होना। मुसाहबत, ये बाब मुफाला का मस्तर है, इसका मतलब होता है साथ होना। साहबा युसाहिबु मुसाहबतन। आगे देखें, आला या ऊलू, इसका मतलब होता है लौटना। अमरु का इलामा तक रहू, करिहा यकरहू, इसी से ये मुजारे का सीगा है, इसका मतलब होता है नापसंद होना। तो बहरहाल ये कुछ अल्फाज थे जिसका मैंने आपके सामने मानी बयान कर दिया है, लुग़वी सर्फ की थोड़ी सी तहकीक थी वो कर दी है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो इसमें हिकायत में ये जिक्र किया गया है कि एक शख्स एक अक्लमंद आदमी के पास आया है और उसने कहा है कि मुझे मेरे दोस्त से तकलीफ़ पहुंची है, तो मेरा अब इरादा है कि मैं उसे कतई ताल्लुकी कर दूं और मैं इंतकाम लूं जो मुझे उससे तकलीफ़ पहुंची है। तो फिर वो जो अक्लमंद शख्स था उसने कहा कि उसने, अब देखें यहाँ पे उसने पहले उसकी हालत का अंदाज़ा लगाया कि उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो उसने पहले उसको बात करने से पहले ये कहा कि जो मैं बात अब तुझसे करने लगा हूँ, क्या तू इस पोजीशन में है कि तू मेरी बात तसल्ली से सुन लेगा, या फिर तेरे ऊपर गुस्से की शिद्दत है? अगर तेरे ऊपर गुस्से की शिद्दत तारी है तो फिर बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपकी बात बड़ी तवज्जो से और तसल्ली के साथ सुनूंगा और मैं इसको महफूज रखूंगा। तो यहाँ पे एक सबक तो हमें इससे ये मिलता है कि अगर कोई शख्स किसी को गुस्सा चढ़ा हो तो पहले आप उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं और आप वो कोई ऐसी बात ना करें जो उसके गुस्से को मज़ीद भड़का दे। और आप पहले ये वाली बात इसके ऊपर गौर करें कि आया जो आपका मुखातब है वो आपकी बात सुनने की तरफ मुतवज्जे है भी है या नहीं है। ये ना हो कि वो अपनी हालत और कैफियत के अंदर बैठा हो और आप उसको खामखा की नसीहतें करना शुरू कर दें। तो फिर उसके बाद जो अक्लमंद शख्स था, हकीम था, उसने फिर उससे पूछा क्या तुझे अपने दोस्त से खुशी ज़्यादा पहुंची है या तुझे गम ज़्यादा पहुंचे हैं? उसने कहा कि मुझे खुशी ज़्यादा पहुंची है। फिर उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या तूने अपने दोस्त में अच्छाइयाँ ज़्यादा देखी हैं या बुराइयाँ ज़्यादा देखी हैं? तो उसने कहा मुझे अच्छाइयाँ मैंने ज़्यादा देखी हैं। तो फिर अक्लमंद शख्स ने कहा कि भाई जब उसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, तुझे उससे खुशी ज़्यादा मिली है, तो फिर तू उसके कसूर को माफ़ कर दे, और जो पुराने इल्ज़ाम तेरे उसके साथ अच्छाई का ज़माना गुजरा है तो उसको याद करके, जो अभी उसने तेरे साथ को बुराई कर दी है या ज़्यादती कर दी है, तो पिछली नेकियों को याद करके तो इसको माफ़ कर दे। और ये इससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि तू ये जो गुस्सा तुझे चढ़ा हुआ है, इस गुस्से को तू उठा उठा कर फिरेगा और तू उसको नुकसान पहुँचाना चाहेगा, और जो तेरा इरादा है इंतकाम लेने का, तो मुमकिन है कि तेरा जो मकसद है वो तुझे हासिल ना हो, गुस्से की हालत तेरे ऊपर ज़्यादा तवील अरसे तक वो तारी रहे, और नतीजतन ये हो कि बजाय इसके कि तुझे इंतकाम हासिल हो, तुझे उल्टा नुकसान मज़ीद पहुँच जाए, तुझे ऐसी चीज़ का सामना करना पड़े जो तुझे नापसंद है। तो इस तरीके से समझा बुझा के उस शख्स को भेज दिया, और जो उसके ऊपर गुस्से की कैफियत तारी थी उसका गुस्सा यहाँ पर इस तरीके से ठंडा कर दिया। तो इससे सबक हमें ये मिलता है कि आप कभी भी एक नुक्ता नज़र से न देखें, मुख्तलिफ ज़ावियों से किसी चीज़ को पहचानने की कोशिश करें। अब या जैसे ये था, अब उसने वक्ती तौर पे कसूर हुआ था उसके दोस्त से, लेकिन जो अक्लमंद शख्स था उसने इसको दूसरे पहलू भी दिखाए हैं कि पुरानी नेकियां याद करो, उसके पुराने हालात व कैफियत याद करो। अब मियाँ बीवी के अंदर ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि मियाँ को बीवी से बाज़ औक़ात कोई नापसंद चीज़ मालूम होती है तो वो उसको तलाक दे देता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसके पुराने दिनों को याद करें कि आपको बीवी से कितनी अच्छाइयाँ और नेकियों का सामना करना पड़ा था, फिर आप उसके ऊपर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें कि आया मुझे इसको तलाक देनी चाहिए या मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए। इसी तरीके से रिश्तेदारों से लोग जो है छोटी छोटी बातों पे कतई ताल्लुकी कर लेते हैं, रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत खूब गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और मामले को मुख्तलिफ पहलुओं से देख कर फिर कोई फ़ैसला करना चाहिए, ताकि अंजाम कर उसका रिज़ल्ट और नतीजा अच्छा हो और बजाय आपको नुकसान पहुंचने के आपको फ़ायदा हासिल हो। तो ये कुछ असबाक हैं जो हमें इस हिकायत से हासिल होते हैं। अब अगले सबक के अंदर हम इंशाल्लाह इसी की तरकीब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफीदुत तालिबीन का दूसरा बाब है फ़िल हिकायात व नक़लियात, सबक नंबर 33 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने गुस्से और इंतकाम की एक कहानी पढ़ी थी। आज के सबक के अंदर उसी हिकायत की तरकीब करेंगे। ईला फ़िल मजहूल है और इसका जो नाइब फ़ाइल है, ये सारे का सारा जुमला इसका नाइब फ़ाइल बन रहा है। इन हरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, रजुलन ये बनेगा इसके लिए इसम, अता ये फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो कि यहाँ पे रजुलन की तरफ लौट रहा है। इला हर्फ़ जर, बाज़ मुज़ाफ़, हुक्मा मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल से मिलकर इला जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अता फ़ेल के मुतालिक है, अता फ़ेल फ़ाइल मुतालिक मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ ले। फ़ा हर्फ़ अतफ़ है, शका ये फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो कि हुक्मा की तरफ लौट रहा है, बाज़ हुक्मा की तरफ। इलेही जार मजरूर मिलकर इसी शका फ़ेल के मुतालिक है,
صدیقہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر شقا کا مفعول ہے، شقا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، عظمہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ رجل کی طرف لوٹ رہا ہے، اللہ حرف جر، قط مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اللہ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر عظمہ فعل کے متعلق ہے، لیکن آپ نے اس کو پہلے معطوف علیہ بنایا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الانتقام یہ بنے گا معطوف، لیکن منہ یہ پہلے اس کے متعلق کر دیں، منہ جار مجرور مل کر یہ انتقام فعل کے متعلق شبہ فعل کے متعلق ہے، انتقام شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر اللہ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ عظمہ فعل کے متعلق ہے، عظمہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سارے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بنے گا انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قیلہ فعل مجہول کے لیے بنے گا نائب فاعل۔ آگے چلیں، تعقیبیہ، کالا فعل لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر کالا فعل کے متعلق ہے، الحکیم یہ کالا کا فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہے، اور اس کول کا مقولہ یہ آگے ہے، حمزہ استفہام کا ہے، تفہمو یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، اقولو یہ فعل ہے، انا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقولو فعل کے متعلق ہے، اقولو فعل فاعل متعلق مل کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ تفہمو کا مفعول ہے، تفہمو فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا استفہام، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بنے گا اس کے لیے جواب استفہام، یہ سارا، اور استفہام اپنے جواب استفہام سے مل کر یہ پیچھے کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، تعقیبیہ، اکلمو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر بن جائے گا معطوف علیہ، ام حرف عطف ہے، یکفی یہ فعل ہے، اور اس میں کاف ضمیر مفعول ہے، اور یہ یکفی کا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے، ما عندک من فورۃ الغضب التی تشغلک عنی، یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے یہ یکفی کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اب یہ فاعل کیسے بنے گا، یہ میم الف ما اسم موصول ہوگا، یہ سارے کا سارا جملہ اس کا صلہ بن کر پھر اس کا فاعل واقع ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ثابتہ فعل محذوف نکالیں، ثابتہ یہ فعل یہاں پہ محذوف ہے، اور یہ جو ہے نا اندہ کا جار مجرور مل کر اسی ثابتہ فعل کے متعلق ہے، اور من حرف جر یہ والا پورا جملہ بھی اسی ثابتہ فعل کے متعلق ہے، تو ثابتہ فعل فاعل متعلق مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ یکفی کے لیے فاعل واقع ہوگا۔ آگے چلے، من حرف جر ہے، فورا یہ مضاف ہے، الغضب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر اسی ثابتہ فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ جو آگے ہے یہ غضب یہ بنے گا موصوف، یہ پورے والا جملہ بن جائے گا اس کی صفت، اس طریقے سے آگے والا جملہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اللہ اسم موصول ہوگا، یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا اس کے لیے صلہ، اللہ اسم موصول، تشغلو یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، ان حرف جر یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس تشغلو فعل کے متعلق ہے، تشغلو فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ ہو کر اللہ اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر غضب موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر فورا مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابتہ فعل کے متعلق ہے، ثابتہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یکفی کا فاعل ہے، یکفی فعل فاعل مفعول مل کر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بن جائے گا استفہام کے لیے جواب استفہام، تو استفہام جواب استفہام سے مل کر جملہ ہو کر یہ پیچھے جو کول بنا تھا اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ تعقیبیہ، کالا یہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل واقع ہوگا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کول ہے، اور یہ آگے والا جملہ بن جائے گا اس کول کے لیے مقولہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور اس کی جو خبر ہے وہ یہ والا جملہ ہے، اور یہ جو ہے نا لوائن یہ بنے گا اس کی خبر، یہ جو پورے والا جملہ ہے یہ اس کو آپ نے اس لوائن کے متعلق کر دینا ہے، لوائن یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ اس کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ انا کی خبر واقع ہوگا، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر اس کول کے لیے مقولہ واقع ہوگا۔ اب چلیں اس کو، لام حرف جر میم الف ما اسم موصول ہے، تقول یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر ما موصول کے لیے صلہ ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر لوا شبہ فعل کے متعلق ہے، لوا شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر اس کالا کول کے لیے بنے گا مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ کالا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے اس کول کے لیے بنے گا مقولہ۔ اب اس میں ذرا دیکھیں ذرا، اسرور کا بمودتی ہی یہ بنے گا مبتدا، اور کان اطول یہ بنے گا اس کی خبر، اسی طریقے سے ام غم کا بذنبہ ہی یہ بنے گا مبتدا اور خبر اس کی محذوف ہوگی، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے یہاں پر کان اطول ہم نے یہاں پہ ذکر ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اسی طریقے سے کان اطول آپ نے نکالنا ہے، تو اصل عبارت اس طریقے سے ہوگی، اسرور کا بمودتی ہی کان اطول ام غم کا
بذنبہ کان اطول، اس طریقے سے عبارت ہوگی۔ اب اس میں ترکیب کس طریقے سے ہوگی؟ سرور یہ مصدر ہے اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے، اور بار فجر مودت مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی سرور مصدر شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو کان اطول ہے یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ کان یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور اطول یہ بنے گی اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہونے کے بعد پھر یہ بن جائے گا سرور مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ ام حرف عطف ہے۔ یہ آگے والی ترکیب بھی بالکل ایسے ہی ہے، بذنبہ جار مجرور مل کر یہ غم شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو کان فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اسم، اطول یہ اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلے، قال یہ بھی اسی طریقے سے فعل فعل مل کر قول ہے، افحسناتہ عندک اکثر ام سیئاتہ، یہاں پر بھی ایسے ہی معذوف نکلے گا، ام سیئاتہ، بالکل جیسے ہم نے یہاں پہ یہ کان اطول نکالا تھا اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی جو اس سے پہلے تھا عندک اکثر، یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے یہاں پر نکالنا ہے، عندک اکثر، یہ یہاں پہ معذوف نکلے گا۔ اب اس کی ترکیب کس طریقے سے ہوگی؟ حسنات مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف، اور عندک جار مجرور مل کر یہ کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور یہ جو اکثر ہے یہ اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، سیئاتہ یہ بھی بالکل اسی طریقے سے یہ بن جائے گا مبتدا، عندک یہاں پر بھی آپ نے اسی جار مجرور مل کر یہ کائنۃ شبہ فعل کے متعلق کر کے آپ نے اس موصوف کی صفت بنا دینا ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور اکثر یہ بن جائے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر اس کالا قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فاتح کیبیہ کالا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، حسناتہ، حسنات مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خبر اس کی معذوف ہے، اکثر، اکثر معذوف اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلے، کالا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، فا زائدہ اصفح یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، با حرف جر، صالح مضاف، ایام مضاف الیہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اصفح فعل کے متعلق ہے۔ یہ جو مع ہے، مع مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کائنہ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، تو کائنہ شبہ فعل اس میں فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جو ایام موصوف ہے اس موصوف کی بنے گا صفت، اور یہ جو ان ضمبی ہے جار مجرور مل کر اسی آپ نے اصفح فعل کے متعلق کر دینا ہے، تو ایام موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا اس صالح مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اصفح فعل کے متعلق ہے، اصفح فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، با حرف عطف ہے، حب یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، سرور مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، بہی جار مجرور مل کر آپ نے بالکل اسی طریقے سے کائنات اس کے شبہ فعل کے متعلق کر کے آپ نے اس سرور موصوف کے لیے بنا دینا ہے صفت، تو سرور موصوف اپنے صفت سے مل کر کاف مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر آپ نے حب فعل کے متعلق کر دینا ہے، اور جرمہ ہو مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ نے اسی طریقے سے یہ جو حب ہے اس کے لیے بنا دینا ہے مفعول کو، تو حب فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، واو حرف عطف ہے، اطرح یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، مؤونہ یہ مضاف ہے، الغضب یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الانتقام یہ معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مؤونہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اطرح فعل کے متعلق اطرح فعل کے لیے بنے گا مفعول، اور لام حرف جر ود یا بعد دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ود یہ بنے گا موصوف، الذی اسم موصول ہے، یہاں پر آپ یہاں پہ فعل محذوف نکالے کانا، کانا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ ہے، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر ود موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ اطرح فعل کے متعلق ہے، تو اطرح فعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اور یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے بھی اسی طریقے سے ہے، واو حرف عطف ہے، لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کی خبر، لا تنالو یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، عملتا یہ فعل ہے اور اس میں تا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا شرط،
اور یہ فتطول مصاحبۃ الغضب یہ بن جائے گا شرط کے لیے جزا۔ فا جزائیہ تطول یہ فعل ہے، اس میں مصاحبہ مضاف ہے، الغضب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تطول کے لیے فاعل، تطول فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، اور یعول یہ فعل ہے، امر کا مضاف الیہ سے مل کر یعول کا فاعل ہے، الہ حرف جر ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، تکرہ یہ فعل ہے، انت ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر الہ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ یعول فعل کے متعلق ہے، یعول فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا لا تنالو فعل کے لیے مفعول، لا تنالو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر یہ لعل حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم چوہے اور دینار کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ اخبر ابو بکر بن الخازیتی انہ کان لیل من اللیالی قائدا ینسخ شیئا من الحدیث بعد ان مضى وهن من اللیل قال وكنت ضيق اليد فخرجت فارة كبيرة وجعلت تعدو في البيت وإذا بعد ساعات خرجت أخرى وجعلتا تلعبان بين يدي وتتقافزان إلى أن دنتا من ذوي السراج وتقدمت إحداهما وكان بين يدي طاسة فأكببتها عليها فجاءت صاحبتها وشمت الطاسة وجعلت تدور حوالي الطاسة وتضرب بنفسها عليها وأنا ساكت أنظر مشتغل بالنسخ فدخلت سربها وإذا بعد ساعة خرجت وفي فيها دينار صحيح وتركته بين يدي فنظرت إليها وسكت واشتغلت بالنسخ وقعدت بين يدي تنظر إلي فرجعت وجاءت بدينار آخر وقعدت ساعة أخرى وأنا ساكت أنظر وكانت تمضي وتجيء إلى أن جاءت بأربعة دنانير أو 5 أشك مني وقعدت زمانا طويلا أطول من كل نوبة ورجعت ودخلت سربها وخرجت وإذا فيها جليدة كانت فيها دنانير وتركتها فوق الدنانير فعرفت أنه ما بقي معها شيء فرفعت الطاسة فقفزتا ودخلتا البيت فأخذت الدنانير وانفقتها في مهم لي۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ خبر دی ہے ابو بکر بن خازیہ نے کہ راتوں میں سے ایک رات میں وہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے حدیث کو، بعد اس کے کہ گزر چکا تھا رات کا آدھا حصہ، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا ہاتھ تنگ تھا اس زمانے میں، تو نکلا ہے ایک بڑا چوہا اور وہ بھاگنے لگا گھر میں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور چوہا نکلا ہے اور وہ دونوں میرے سامنے کھیلنے لگے اور کودنے لگے، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے ہیں چراغ کی روشنی کے، اور ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا، میں نے اس کو اوندا کر دیا اس چوہے پر، تو اس کا دوسرا ساتھی آیا اور اس نے اس پیالے کو سونگھا اور وہ اس کے گرد چکر لگانے لگا پیالے کے گرد اور اپنے آپ کو مارنے لگا پیالے پر، اور میں خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا اور میں مصروف تھا لکھنے میں۔ وہ گیا ہے اپنے سوراخ میں اور ایک گھڑی کے بعد وہ نکلا ہے اور اس کے منہ میں ایک صحیح دینار تھا اور اس نے اس کو میرے سامنے چھوڑ دیا، میں نے دیکھا اس دینار کی طرف اور میں خاموش ہو گیا اور میں لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ وہ چوہا میرے سامنے بیٹھ گیا اور وہ دیکھ رہا تھا میری طرف، وہ واپس لوٹا ہے اور ایک اور دینار لے کر آیا ہے اور پھر بیٹھ گیا ہے ایک گھڑی، اور میں خاموش دیکھ رہا تھا اور وہ جاتا تھا اور آتا تھا یہاں تک کہ وہ لے آئے 4 دینار یا 5 دینار، شک میری جانب سے ہے، اور وہ بیٹھا رہا لمبا زمانہ، ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ لمبا، اور وہ لوٹا اور وہ داخل ہو گیا اپنے سوراخ میں اور نکلا تو اس کے منہ کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی تھی، اس کے اندر دینار تھے، اور اس نے وہ تھیلی کو دیناروں کے اوپر ڈال دیا۔ میں پہچان گیا کہ اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، میں نے پیالے کو اٹھا لیا تو وہ دونوں کودے اور گھر میں داخل ہو گئے، میں نے دینار کو لے لیا اور میں نے اپنے ایک ضروری کام میں ان کو خرچ کیا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ابو بکر بن خازیہ فرماتے ہیں لیلہ، یہ رات کو کہتے ہیں، لیالی ایسی لیلہ کی جمع ہے، قائد یہ بیٹھے ہوئے تھے، نسخ ینسخ اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، حدیث بات کو بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کہتے ہیں، مضا یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، وہن نصف، اور زیہ کہتے ہیں تنگ، ہاتھ کا تنگ تھا، یعنی میں تنگ دست تھا، میرے پاس مال کم تھا۔ خرج یخرج نکلا ہے، فارہ چوہا، کبیرہ یہ اسی فارہ کی صفت ہے، اور تعدو بھاگنے لگا گھر میں، بعد ساعت خرج دوسرا نکلا ہے،
तलाबानी लाई भैया लाबू, इसका मतलब होता है खेलना। ततकाफजानी, इसका मतलब है कि वो कूदने लगे। और उसके बाद आगे देखें, दना यदनु, इसी से ये माजी का सीगा है। दाना था, वो दोनों करीब हो गए हैं। ज़ौ रोशनी को कहते हैं, सिराज चराग को कहते हैं। तकद्दमा ये तकद्दमु, आगे बढ़ना, एक उनमें से आगे बढ़ा है। बेनिदी तासा, तासा कहते हैं पानी पीने वाले प्याले को। अकबबतु, ये अकरमतु के वजन के ऊपर है। बाब इसका आता है इफ़आल। एक बाब का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट देना, उलट देना, यानी जो प्याला था मैंने उस चूहे के ऊपर पलट दिया। और जा यजी आना, उसका वो साथी है। शम्मा यशुम, इसका मतलब होता है सूंघना, उसने प्याले को सूंघना शुरू किया। और दारा यदूर, इसका मतलब होता है चक्कर लगाना, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया है। हवाली, इसका मतलब है इर्द गिर्द। और उसके बाद तासा ही गुजर चुका है। ज़रा भैया इसका मतलब है मारना, वो अपने आप को उस प्याले के ऊपर मारने लगा है। मतलब ये है कि ज़ोर ज़ोर से अपने आप को उस प्याले से टकराने लग गया कि मेरा जो साथी इसके अंदर कैद है वो इससे बाहर निकल जाए। वाना साकितुन, हज़रत फरमा रहे हैं कि मैं खामोश था। सा इसम फ़ाइल का सीगा है। नज़र यंजुरु, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है फ़िल मुज़ारे से। और इसी तरीके से इसम फ़ाइल का सीगा है इश्तगल यश्तगिलु, इश्तिगाल से मुश्तगिल। इसम फ़ाइल का सीगा है मशगूल होना, नसख लिखने को, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। सराबहा, सराबहा कहते हैं कि जो जानवर हैं उनके सुराख होते हैं जिनके अंदर वो जानवर रहते हैं, तो वो अपने सुराख के अंदर दाखिल हो गया। और उसके बाद दोबारा निकला थोड़ी देर के बाद। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, वफ़ी फ़ीहा, ये जो फ़ी है ये असल में फ़म था। फ़म कहते हैं मुंह को, तो उसके मुंह के अंदर क्या था, दिनार था। वो एक दिनार लेकर आया। व तरका, तो उसने उसको छोड़ दिया है मेरे सामने। नज़र जो मैंने देखा उसकी तरह। वसकत, तो और मैं खामोश हो गया हूँ। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है फ़िल माज़ी मालूम का। इश्तगल, तो मैं मसरूफ़ हो गया हूँ लिखने में। वो बैठा रहा है चूहा मेरे सामने। नज़र यंजुरु, वो देखता रहा है। आगे आसान है, कोई इतना खास मुश्किल लफ्ज़ नहीं है इसके अंदर। मज़ा यमज़ी, इसका मतलब होता है जाना जाए। जी, इसका मतलब होना आना है। वो चूहा गया है और फिर वो वापस आया है, यहाँ तक कि वो 4 या 5 दिनार लिए हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि मुझे शक था कि पता नहीं 4 लेकर आया था या 5 दिनार लेकर आया था। वक़ाद ज़मानन तवीला, और वो एक लंबा अरसा बैठा रहा था। अतवल, ज़्यादा लंबा अरसा, मिन कुल्ली नौबतिन, नौबा एक मरतबा, हर मरतबा जब वो लेकर आता था दिनार तो फिर अगली मरतबा उससे ज़्यादा देर इंतज़ार करता था, बैठा रहता था। वरजात, वो दाखिल वापस लौट गया और दाखिल हुआ अपने सुराख में और निकला है। वफ़ी फ़ीहा, फ़ीहा ये वही वाली बात है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फ़म था, उसके बाद ये बन गया है फ़ी, और इसका मतलब होता है मुँह। जुलैदा, जुलैदा कहते हैं चमड़े की छोटी थैली को, तो उसके मुँह के अंदर चमड़े की छोटी थैली थी और जिसके अंदर क्या थे, दिनार थे। वतरकत था, और उसने उस चमड़े की थैली को दिनारों के ऊपर रख दिया, तो मैं पहचान गया। माँ बाकिया, बकाया भी इसका मतलब होता है बाकी रहना, बाकी नहीं रहा है उसके पास कोई चीज़। फ़रफ़ा, तो मैंने उठा लिया। रफ़ा यरफ़ा, उठाना, बुलंद करना। तासा फ़का फ़ज़ाता, ये पहले गुजर चुका है, इसका मतलब होता है कूदना। व दखलता, और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने दिनार ले लिए। और अनफ़क़ युनफ़िक़ु, इन्फ़ाक़ खर्च करना, मैंने उसको खर्च कर लिया मुहिम, अहम, ज़रूरत, काम वगैरह में। बहरहाल ये कुछ अल्फाज थे जिनको समझना ज़रूरी था। अब चलते हैं इस हकायत की तरफ कि इस हकायत के अंदर क्या है। तो देखें, एक तो ये सच्चा वाक़या है। हज़रत अबू बकर बिन ख़ाज़िया जो कि एक मुहद्दिस गुज़रे हैं, इन्होंने एक वाक़या ज़िक्र किया है कि मैं एक रात को घर में बैठा हदीस लिख रहा था, आधी रात का वक़्त था, और वो ज़माना ऐसा था कि मैं उस ज़माने में तंग-दस्त था, यानी मेरे पास माल खर्चने के लिए पैसे कम थे। तो मैंने देखा कि एक चूहा निकला है, बड़ा मोटा चूहा था, वो निकल के घर के अंदर चक्कर लगाने लग गया। और थोड़ी देर बाद एक और चूहा निकला है, वो दोनों वहाँ पे खेलने कूदने लग गए। तो मेरे पास वहाँ पे पानी का एक प्याला पड़ा था, और वो जो चिराग की रोशनी थी, एक चूहा उसके करीब हुआ, तो मैंने जो पानी का प्याला था उस चूहे के ऊपर पलट दिया। मतलब ये कि वो जो चूहा था उसको पानी के प्याले के अंदर कैद कर दिया। अब वो जो दूसरा चूहा था उसने उस प्याले को सूंघा कि मेरा साथी इसके अंदर ही है, तो उसको पता चल गया किसी के अंदर ही है। वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया, अपने आप को उस प्याले से मार टकराने लग गया कि शायद ये किसी तरीके से बाहर निकला है, लेकिन वो चूहा बाहर नहीं आ सकता था। तो फिर थोड़ी देर बाद वो इंतज़ार करता रहा। जब उसने देखा कि काम नहीं बना है, तो वो अपने सुराख के अंदर गया है, और सुराख के अंदर जा से थोड़ी देर बाद जब वापस आया है तो उसके मुंह के अंदर एक दिनार था। हज़रत फरमा रहे हैं कि उस चूहे ने वो दिनार मेरे सामने रख दिया और इंतज़ार करने लग गया कि यानी कि मैं दिनार लेके उसके साथी को छोड़ दूँगा। लेकिन फरमा रहे हैं कि मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, मैं लिखने में मशगूल रहा, लेकिन साथ-साथ मैं उसको कनखियों से देखता भी रहा। थोड़ी देर बाद वो दोबारा गया है, फिर दूसरा दिनार लेकर आया, दूसरा दिनार रख दिया, फिर तीसरा लेकर आया, तीसरा दिनार रख दिया। और जब भी वो दिनार लेके आके रखता था तो फिर इंतज़ार करता था कि शायद मैं उसके साथी को छोड़ दूँगा, और हर मर्तबा जो वो इंतज़ार करता था वो पहली मर्तबा से ज़्यादा इंतज़ार करता था। हज़रत फरमा रहे हैं कि मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक कि फिर वो गया है अंदर, और उसने जब वापस आया है तो उसके मुँह के अंदर एक थैली थी चमड़े की, और उसने वो चमड़े की थैली जो थी वो जो 4-5 दिनार थे जो पहले लेकर आया था उनके ऊपर रख दी है। उस थैली के अंदर दिनार पड़े हुए थे। तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे पता चल गया कि अब इसके पास और कोई दिनार बाकी नहीं रहे हैं, तो मैंने उस प्याले को उठा दिया। तो जब मैंने प्याले को उठाया तो वो जो चूहा था वो फिर निकल के वो दोनों घर के अंदर भागकर चले गए हैं। तो ये एक वाक़या है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इस वाक़ये से हमें सबक क्या मिलता है।
تو دیکھیں ایک تو ہمیں سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے اندر بڑی سخت محنت کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر بن قاضی، آپ دیکھیں آدھی رات کا وقت ہے اور روشنی بھی نہیں ہے، چراغ کی روشنی کے اندر وہ حدیث لکھنے کے اندر مشغول اور مصروف ہیں۔ اور آج کل کے زمانے کے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت اور عافیت موجود ہے اور بڑی بڑی بہترین لائٹ موجود ہے رات کو لکھنے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت تنگ دست تھے، لیکن حضرت تنگ دست ہونے کے باوجود حضرت نے لکھنے پڑھنے کو نہیں چھوڑا ہے، علم حاصل کرنے میں مشغول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک غیبی طور پہ ایک سبب قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مالی ضرورت ہی پوری ہوگی۔ دو سبق ہمیں اس سے مل گئے۔ تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، جو ان کی مالی ضرورت اور تنگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی۔ چوتھا سبق اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو واقعہ ہو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جائزہ لینا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر بن قاضیہ تھے، اگر یہ ایک دینار اٹھا لیتے، دوسرے دینار اٹھا کے اس کے ساتھی کو چھوڑ دیتے تو عین ممکن تھا کہ وہ باقی دینار ان کو نہ ملتے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے اور صبر کے ساتھ سارے واقعے کا تجزیہ کیا، جائزہ لیا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے پاس کوئی اور وہ باقی نہیں رہے ہیں دینار، تو پھر انہوں نے اس کے ساتھی کو چھوڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو اپنی چیزیں ہیں، جو خاص طور پہ جو قیمتی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب جو دینار ہے، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، ظاہر بات ہے کہ گھر والوں نے کہیں آگے پیچھے رکھ دیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ چوہے جو ہیں وہ دینار اتنی قیمتی جو مال و دولت تھا وہ لے کے اپنے بل کے اندر چلے گئے ہیں۔ اگر اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کی جاتی تو پھر اس طریقے سے یہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس میں ایک اور چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی عقل سے کورے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اندر بھی عقل و سمجھ ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے، جیسے کہ اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مختلف اسباق ہیں جو اس واقعے اور اس حکایت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہماری یہاں تک پوری ہوگی ہے، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی سبق کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 35 میں خوش آمدید۔ چوہے اور دینار کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں اسی واقعے کی ترکیب کریں گے۔ اخبرہ یہ فعل ہے، ابو بکر، ابو مضاف، بکر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بنے گا موصوف، اور ابن بنے گا اس کی صفت۔ ابن مضاف ہے، قاضیہ مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بنے گا اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا اخبارہ کا فاعل، اخبارہ فعل فاعل، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے آخر والا یہ سارے کا سارا بن جائے گا اس کے لیے مفعول۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، اور اس کی جو خبر ہے نا یہ پورا جملہ ہے، کان لیلۃ من اللیالی، آگے والا جملہ بنے گا اس کی خبر۔ آگے چلیں، کانا، کانا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے اس کا اسم، لیلہ یہ موصوف ہے، اس کی صفت محذوف ہے، کائنۃ، من اللیالی جار مجرور مل کر اسی کائنہ شبہ فعل کے متعلق ہے، کائنہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر لیلہ موصوف کی صفت ہے، لیلہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا کانا کے لیے مفعول فی، اور قائدن یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور اسی طریقے سے بنے گا ذوالحال، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ پورا جملہ ہو کر اس ذوالحال سے بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ بن جائے گا کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ پھر بن جائے گا اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ اب آگے اس کی ترکیب دیکھیں، ینسخ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، شیئن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، من الحدث جار مجرور مل کر یہ اسی ینسخ فعل کے متعلق ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، بعد یہ مضاف ہے، ان حرف ہے، مزا یہ فعل ہے، وہن یہ بنے گا اس مزا کے لیے فاعل، اور من اللیلی جار مجرور مل کر یہ اسی طریقے سے مزا فعل کے متعلق ہوگا، مزا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بعد مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ اسی ینسخ فعل کا بنے گا مفعول، ینسخ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کانا اس کی بنے گا خبر، تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا ذوالحال جو کہ لوٹ رہا ہے وہ بکر کی طرف، واو حالیہ ہے، کنتو فعل ناقص ہے، اس میں تو ضمیر اس کا اسم ہے، ضیق مضاف، ید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ جملہ ہو کر اس ذوالحال کے لیے حال بنے گا، ذوالحال حال مل کر یہ کالا کا فاعل ہے، کالا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، اور اس کول کا مقولہ کیا ہے؟ اس کول کا مقولہ یہ سارے کا سارا ہے اس کول کا مقولہ۔ آگے چلیں،
فا تعقیبیہ، خرجت یہ فعل ہے، فارت موصوف، کبیرت اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ خرجت کا فاعل ہے۔ خرجت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے۔ جعلت یہ فعل مقاربہ ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور تعدو یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فی البیتی جار مجرور مل کر تعدو فعل کے متعلق ہے۔ تعدو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جعلت یہ افعال مقاربہ کی خبر ہے۔ جعلت فعل افعال مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے بھی اسی طریقے سے آپ معطوف علیہ معطوف بنا لیں۔ واو عاطفہ ہے، اذا مفاجاتیہ، بعد مضاف، ساعتن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس خرجت کا بنے گا مفعول۔ خرجت یہ فعل ہے اور یہ جو اخرى ہے یہ بنے گا اس کے لیے فاعل۔ خرجت فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے بھی ایسے ہی ہے۔ جعلت یہ فعل مقاربہ میں سے، اس میں یہ جو تا ضمیر ہے یہ بنے گا اس کے لیے اسم۔ تلعبانی یہ فعل ہے، اس میں الف ضمیر اس کا فاعل ہے، بین مضاف یدج مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ تلعبانی کا مفعول ہے۔ تلعبانی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے۔ تتکافضانی یہ فعل ہے اور اس میں الف ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل۔ اور اس کے بعد آپ آگے چلیں، الہ حرف جر، ان مصدریہ، دانتا یہ فعل ہے، اس میں الف ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، من حرف جر ہے، ذو مضاف، السراج مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر دانتا فعل کے متعلق، دانتا فعل متعلق مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر الہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تتکافضانی فعل کے متعلق ہے، تتکافضانی فعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جعلت افعال مقاربہ کی خبر ہے۔ جعلت افعال مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا پیچھے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ۔ آگے بھی آپ اسی طریقے سے معطوف علیہ معطوف بنائیں۔ واو حرف عطف ہے، تقدمت یہ فعل ہے، احداہما، احدا مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا تقدمت کے لیے فاعل۔ تقدمت فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، توسط یہ بنے گا کانا کے اسم، بین یدیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ موجودتاً شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ موجودتاً شبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ کانا کی خبر ہے۔ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا حرف عطف ہے، اکببتو یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، علیہ جار مجرور مل کر اسی اکببتو فعل کے متعلق ہے۔ اکبلتو فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، جاءت یہ فعل ہے، صاحبتھا مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا جاءت کا فاعل، جاءت فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، شمت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، اور التاسع یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، جعلت یہ فعل مقاربہ ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم ہے، تدور یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، حوالی التوسع مضاف الیہ سے مل کر یہ تدور کا بنے گا مفعول، تدور فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، تضریب یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، با حرف جر، نفس مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تضریب فعل کے متعلق ہے، علیہ جار مجرور مل کر تضریب فعل کے متعلق ہے، تضریب فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جعلت افعال مقاربہ کی خبر ہے۔ جعلت افعال مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے بھی ایسے ہی ہے۔ واو حرف عطف ہے، انا یہ مبتدا ہے، ساکتن یہ انا کی خبر اول ہے، انظروا فعل، انا ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا مبتدا کی خبر ثانی ہے، مشتغل یہ شبہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، بالنسخ جار مجرور مل کر اسی شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر انا مبتدا کی خبر ثالث ہے، انا مبتدا اپنے تینوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فا حرف عطف ہے، داخلت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، سربھا مضاف الیہ سے مل کر داخلت کا مفعول ہے، داخلت فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، اذا مفاجاتیہ، بعد ساعتن مضاف الیہ سے مل کر یہ خرجت کے لیے بنے گا مفعول مقدم، خرجت یہ فعل ہے اور اس میں ہی ضمیر بنے گا ذوالحال۔ واو حرف عطف ہے، فی حرف جر ہے، فیہا مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہے، ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم بنے گا دینارن کی، دینارن موصوف صحیح صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہی ضمیر ذوالحال سے حال واقع ہوگا، ہی ضمیر ذوالحال حال مل کر یہ خرجت کا فاعل ہے، خرجت فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، ترکت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر یہ بنے گا مفعول، بین یدیہ مضاف الیہ سے مل کر اسی طریقے سے ترکت فعل کے متعلق ہے، ترکت فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا یہ عطف ہے، نظرت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، الیہا جار مجرور مل کر اسی نظرت فعل کے متعلق ہے، نظرت فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔
معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ واو حرف عطف ہے، سکتو فعل، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، اشتغلتو یہ فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، بالنسخ جار مجرور مل کر اسی اشتغلتو فعل کے متعلق ہے، اشتغلتو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، قعدت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا ذوالحال، بین یدیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر قعدت کا مفعول ہے۔ تنظر یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل واقع ہوگی، الی حرف جر یا ضمیر مجرور جار مجرور مل کر تنظر فعل کے متعلق ہے، تنظر فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ قعدت میں ہی ضمیر ذوالحال سے حال ہے، ذوالحال حال مل کر جملہ اس قعدت کا فاعل واقع ہوگا، قعدت فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا حرف عطف ہے، رجعت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، جاءت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے اور با حرف جر ہے، دینارن موصوف آخر صفت، موصوف صفت مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر جاءت فعل کے متعلق ہے، جاءت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے۔ واو حرف عطف، قعدت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، ساعتن موصوف، اخرى صفت، موصوف صفت مل کر قعدت کے لیے بنے گا مفعول فی، قعدت فعل فاعل مفعول فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے چلیں، واو حرف عطف ہے، انا مبتدا، ساکن خبر اول ہے، انظروا یہ فعل ہے، انا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر انا مبتدا کی خبر ثانی ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، کانت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، تنزیہ فعل، ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، تجیہ فعل، ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ لیکن یہ جو آگے والا جملہ اس کو آپ نے اسی تجیہ فعل کے متعلق کرنا ہے۔ الی حرف جر ہے، ان مصدریہ، جاءت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، با حرف جر ہے، اربع مضاف، دنانیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کو بنائیں معطوف علیہ۔ او حرف عطف ہے، خمسہ مضاف ہے، اس کے بعد دنانیر مضاف الیہ محذوف ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ جاءت فعل کے متعلق ہے، جاءت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ تجیہ فعل کے متعلق ہے، تجیہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ کانت کی خبر ہے، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، الشک منی، الشک یہ بنے گا مبتدا، من حرف جر یا ضمیر مجرور جار مجرور مل کر قائن شبہ فعل کے متعلق ہو کر جملہ ہو کر الشک مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرف عطف، قعدت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا فاعل، زمانا موصوف، طویلا صفت، موصوف صفت مل کر یہ دوبارہ بن جائے گا موصوف، اور یہ جو آگے والا ہے یہ بنے گا اس کی صفت، اور یہ اطول یہ شبہ فعل ہے، من حرف جر ہے، کل مضاف، نوبہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اطول شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ قعدت کے لیے مفعول واقع ہوگا، قعدت فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرف عطف ہے، رجعت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، دخلت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، سربہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر داخلت کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، اذا مفاجاتیہ ہے، فی حرف جر ہے، فیہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہے، کائنۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا خبر مقدم، اور یہ جو جلیدہ ہے یہ بنے گا موصوف، کانت فیہا دنانیر یہ بنے گا اس موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ بنے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب آگے چلیں، کانت یہ فعل ناقص ہے، دنانیر یہ بنے گا اس کے لیے اسم، فیہا جار مجرور مل کر موجودتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ کانت کی خبر ہے، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ جلیدہ موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جو پیچھے والا جملہ یہ بن جائے گا اس مبتدا مؤخر کے لیے خبر مقدم، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، واو حرف عطف ہے، ترکت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے اور ہا ضمیر یہ مفعول ہے، فوق مضاف، دنانیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ترکت کا مفعول ہے، ترکت فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، عرفتو یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، ما باقیہ یہ فعل ہے، شیئن یہ بنے گا ما باقیہ کے لیے فاعل، معہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر ما باقیہ کا مفعول ہے، ما باقیہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر انہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ عرفتو کا بنے گا مفعول، عرفتو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، رفعت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، الطاسہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، قفزتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، دخلتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر فاعل ہے، البیتا یہ بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔
معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ، فا حرف عطف ہے، اخذت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، الدنانیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، انفقت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل اور فی حرف جر ہے، مہم یہ موصوف ہے، لی لام حرف جر، یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مہم موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ انفقتو فعل کے متعلق ہے، انفقتو فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید طالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 نصیحتوں کے بارے میں ایک کہانی پڑھیں گے۔ استاجر رجل حمالا لیحمل له قفصا فيه قوارير على ان يعلمه 3 خصال ينتفع بها، فاما بلغ ثلث الطريق قال هات الخصلة الاولى، فقال من قال لك ان الجوع خير من الشبع فلا تصدقه، قال نعم، فلما بلغ نصف الطريق قال هات الثانية، فقال من قال لك ان المشي خير من الركوب فلا تصدقه، قال نعم، فلما انتهى الى باب الدار قال هات الثالثة، فقال من قال لك انه وجد حمالا اجهل منك فلا تصدقه، فرمى الحمال بالقفص فكسر جميع القوارير، وقال من قال لك انه بقي في القفص قارورة فلا تصدقه۔ عبارت ہوگی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ ایک آدمی نے کرائے پر لیا ہے ایک سامان اٹھانے والے مزدور کو، تاکہ وہ اس کے لیے اٹھائے ایک پنجرہ جس کے اندر شیشیاں تھیں، اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو 3 ایسی خصلتیں سکھائے گا جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جب وہ راستے کی ایک تہائی پر پہنچا ہے تو اس مزدور نے کہا پہلی خصلت یا پہلی عادت آپ بتائیں، تو اس نے کہا جو شخص آپ کو یہ کہے کہ بھوک یہ پیٹ بھرے ہونے سے بہتر ہے اس کی تصدیق نہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جب وہ پہنچے ہیں راستے کے نصف میں تو اس نے کہا اب دوسری خصلت بتائیں، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جو شخص آپ سے یہ کہے کہ پیدل چلنا یہ سوار ہونے سے بہتر ہے آپ اس کی تصدیق نہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچے ہیں تو اس نے کہا اب تیسری خصلت بتائیں یا تیسری خصلت لے آؤ، تو اس نے کہا جو شخص آپ کو یہ کہے کہ اسے ایک ایسا مزدور ملا ہے جو تم سے زیادہ جاہل ہے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ سو مزدور نے پنجرے کو پھینک دیا اور تمام شیشیوں کو توڑ دیا، اور مزدور نے پھر کہا جو شخص آپ کو یہ کہے کہ پنجرے کے اندر کوئی شیشی باقی بچی ہے آپ اس کی تصدیق نہ کریں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ استاجر یستاجر استیجار، اس کا مطلب ہوتا ہے کرائے پر لینا۔ حمال یہ حمل سے حمل کہتے ہیں وزن کو، بوجھ کو، تو حمال وزن اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، کلی بھی ہم کہتے ہیں، مزدور بھی کہتے ہیں۔ قفص یہ کہتے ہیں پنجرے کو، قواریر یہ جمع ہے قارورہ کی، قارورہ کہتے ہیں شیشی کو، تو یہاں پہ مراد ہے وہ شیشے، کانچ کی شیشی تھی، وہ کافی زیادہ تھی اس پنجرے کے اندر۔ علامہ یعلم تعلیم، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینا۔ خصال یہ خصلت کی جمع ہے، عادت کو یہ کہا جاتا ہے۔ انتفع ینتفع، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ ثلث طریق، راستے کا تہائی حصہ، مطلب یہ کہ اس نے جو راستہ تھا وہ 33% وہ سفر کر چکے تھے، پھر اس نے مزدور نے کہا اب آپ مجھے وہ دوسری خصلت بتائیں۔ ہاتھی یہ اسم فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ، یہ اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جو بھوک کو کہتے ہیں، شب کہتے ہیں پیٹ بھرا ہونے کو۔ صدق یصدق تصدیق، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سچ قرار دینا۔ نصف طریق، راستے کے جب درمیان میں پہنچے تو مزدور نے کہا آپ دوسری خصلت لیں، یعنی مجھے کوئی دوسری بات بتائیں جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو۔ مشا یمشی مشن، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا، اور رکوب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سواری کے اوپر سوار ہونا، اور یہ پہلے گزر چکا ہے۔ جب گھر، انتہا ینتہی، انتہا اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اینڈ پر پہنچنا۔ باب دروازے کہتے ہیں، دار گھر کا۔ اس نے کہا اب تیسری خصلت لیں، تو اس نے کہا یہ کہا وجد یجد، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا۔ حمال یہ پہلے آ چکا ہے۔ اجہل یہ زیادہ جاہل، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو رما یرمی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ حمال یعنی اس مزدور نے پھینک دیا، قفص وہ جو پنجرہ اس نے اٹھایا ہوا تھا اس نے نیچے پھینک دیا۔ کسر یکسر، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اس نے تمام شیشیاں توڑ دی، اور اس نے پھر آگے سے یہ کہا کہ قفص یہ پہلے گزر چکا ہے، قارورہ شیشی کو یہ بھی گزر چکا ہے۔ الفاظ بھی ہو گئے ہیں، اب چلتے ہیں اس حکایت کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حکایت کا خلاصہ سمجھ لیں۔ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک مزدور کو لیا کہ یہ پنجرہ ہے، اس پنجرے کے اندر نا شیشیاں تھیں، کافی زیادہ شیشیاں تھیں کانچ کی، کہ یہ جو پنجرہ ہے یہ اٹھا کر آپ نے ایک فلاں جگہ تک لے کر جانا ہے، میرے گھر تک لے کر جانا ہے۔ اور جو مزدوری طے ہوئی تھی، مزدوری طے یہ ہوئی تھی کہ ان شیشیاں اٹھانے کے بدلے میں، نہیں جو پنجرہ آپ اٹھا کر لے کر جائیں گے، اس اٹھا کر لے جانے کے بدلے میں مزدوری کے طور پہ میں آپ کو 3 ایسی قیمتی نصیحتیں بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو ساری زندگی فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو وہ مزدور اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا، تیار ہو گیا۔
تو مزدور جو ہے اب اس نے وہ پنجرا اٹھایا، اب وہ راستے کے اندر جا رہے ہیں۔ اب جب حضرت فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے 33% یعنی 1/3 حصہ انہوں نے راستہ مکمل کر لیا ہے، تو پھر اس مزدور نے کہا اس بندے سے کہ جو آپ نے مجھے 3 ایک سبق آموز چیزیں بتانی ہے، مجھے پہلا آپ سبق دیں جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو۔ تو اس نے پھر آگے سے یہ کہا کہ دیکھیں پہلی جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ والی بات کہتا ہے کہ بھوک یہ بہتر ہے پیٹ بھرے ہونے سے، تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں، مطلب یہ والی بات درست نہیں ہے کہ بھوک یہ پیٹ بھرے ہوئے ہونے سے بہتر ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے مجھے نصیحت کی ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ آدھا سفر انہوں نے طے کر لیا ہے تو مزدور نے پھر اس بندے سے کہا کہ ہاں جی اب مجھے دوسری آپ بتائیں، کوئی قیمتی بات بتائیں تاکہ جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو۔ تو اس شخص نے پھر اس کو یہ کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ پیدل چلنا یہ بہتر ہے سوار ہونے سے، تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ پیدل چلنا ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن سواری جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیدل چلنا سواری کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ مزدور نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اتنی اچھی نصیحت کی ہے۔ تو جب وہ پہنچ گیا اس منزل مقصود پر، یعنی اس شخص کے گھر کے دروازے پر پہنچا ہے، تو مزدور نے کہا ہاں جی اب مجھے وہ تیسری قیمتی بات بتائیں، جیسا کہ میرا آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ مجھے 3 باتوں کی تعلیم دیں گے۔ تو اس نے پھر آگے سے جواب یہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ والی بات کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تیرے سے بڑھ کے کوئی جاہل مزدور دیکھا ہے، تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں، مطلب یہ کہ تم سب سے بڑے جاہل آدمی ہو۔ تو مزدور نے کیا کیا، مزدور نے وہ پنجرا نیچے پھینکا ہے، تو اس کے اندر جو کانچ کی شیشیاں تھیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی۔ پھر مزدور نے آگے سے اس شخص کو کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس پنجرے کے اندر کوئی ایک شیشی بھی سلامت بچی ہے، تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک حکایت ہے جو کہ میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس میں سبق ہمیں کیا ملتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ایک پرانا دور تھا، اس کے اندر لوگوں کو ایک اچھی اور قیمتی باتیں سیکھنے کا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا تھا۔ مادی لالچ ایسی نہیں تھی جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر آپ کو مادی لالچ نظر آتی ہے، ہر بندہ مال و دولت کی طلب اور ہوس کے اندر موجود نظر آتا ہے، ایسی چیز نہیں تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ مزدور تھا، مزدور اس بات کے اوپر تیار ہو گیا تھا کہ چلے میں کوئی علم کی باتیں سیکھ لوں گا جس کا مجھے ساری زندگی فائدہ ہوتا رہے گا، مجھے پیسے نہ بھی ملے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایسی علم کی جستجو اور طلب ہونی چاہیے، علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کی، کہ تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر عملی زندگی میں کام ہے، بجائے اس کے کہ مال پیسے کی ہمیں زیادہ طلب ہو۔ ایک تو ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ اب وہ جب جا رہا ہے، اب اس نے اس کو نصیحت کرنی شروع کی ہے۔ تو پہلی اس نے نصیحت یہ کی ہے کہ دیکھیں بھوکا ہونا یہ بہتر ہے پیٹ بھرے ہونے سے، اس کی آپ تصدیق نہ کریں۔ دیکھیں یہ ہر اعتبار سے بات ٹھیک نہیں ہے، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بھوکا رہنا یہ بہتر ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر بیماریاں وہ پیٹ بھرے ہوئے ہونے سے ہی ہوتی ہیں، تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ پیٹ بھرے ہوئے ہونے والی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن ہر مرتبہ ایسا بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، اس کو یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں ملنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ہر اعتبار سے درست نہیں ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہونا یہ بہتر ہے بھوکے ہونے سے، یا پھر بھوکا ہونا یہ بہتر ہے پیٹ بھرے ہوئے ہونے سے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا کہ جو دوسری اس نے نصیحت، اس نے کہا مجھے اب دوسری نصیحت کرو، تو دوسری اس نے نصیحت یہ کی کہ پیدل چلنا اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے سوار ہو کر چلنے سے، تو آپ اس کی تصدیق نہ کرنے والی بات بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہر اعتبار سے درست نہیں ہے، بعض اوقات پیدل چلنا یہ بہتر ہوتا ہے، انسان کی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، اور بعض اوقات سواری یہ بہتر ہوتی ہے۔ سواری تو ویسے بھی ہر حال میں ہونی چاہیے، انسان کے پاس بہت سے موقعوں پر کام آتی ہے۔ تو اب تیسرے نمبر پر جو اس نے نصیحت کی ہے وہ اصل میں اس کو مذاق سوجا ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ پہلی 2 نصیحتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، کوئی اتنی خاص کام کی نصیحتیں نہیں تھی، تو اس کو مذاق سوجا، وہ مذاق میں اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے یہ کہتا ہے کہ تو سب سے زیادہ جاہل آدمی ہے، یعنی تیرے سے زیادہ میں نے کوئی جاہل بندہ دیکھا تو اس کی تصدیق نہ کرنا، یعنی تو سب سے زیادہ جاہل آدمی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں زیادتی کی ہے نا، مطلب ایک مزدور ہے وہ آپ کے کام آ رہا ہے، وہ آپ کا سامان اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو کوئی قیمتی نصیحت کریں، آپ الٹا اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں کام آتا ہے، کسی بھی موقع پہ کسی بھی موڑ میں آپ کے کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے، یا آپ کے اس کے علاوہ کسی موقع ضرورت میں کام آ جاتا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اور آپ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ آپ نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ پھر دوسرا ہمیں سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ جیسا انسان سلوک کرتا ہے ویسے ہی اس کو سلوک آگے سے مل بھی سکتا ہے۔ اب جیسے یہ شخص تھا، ایک تو اس کا کام فری میں ہو رہا تھا، تو اس کو چاہیے تھا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے اینڈ پہ جا کے اس مزدور کی بے عزتی کر دی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، تو نتیجے کے اندر اس کو بھی جواباً ایسی ہی بات سننے کو ملی ہے کہ اس کی وہ ساری کی ساری جو شیشیاں تھیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود بھی اس کے اندر گر جاتا ہے۔
تو ایسے ہی تھا، اس نے اس کے لیے گڑھا کھودا تھا، یہ خود بھی اس کے اندر گر گیا۔ تو وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موقع پر کسی کی ضرورت سے فائدہ نہ اٹھائیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیں گے، کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھا لیں گے، کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی مجبوری اور ضرورت پیش آ جائے، تو اس موقع کے اوپر دوسرے بھی آپ سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ کسی کا برا نہ چاہیں۔ اگر آپ آج کسی کا برا چاہیں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو یہ جو برائی ہے یہ پلٹ کر آپ کی طرف لازمی طور پر آئے گی۔ تو یہ کچھ سبق ہیں جو ہمیں اس کہانی سے ملتے ہیں۔ اب قطع نظر یہ والی کہانی سچا واقعہ ہے یا سچا واقعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے جو ملنے والے اسباق ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس پوری جو حکایت ہے اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 37 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 3 نصیحتوں کی ایک کہانی پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ عبارت کی ہم ترکیب کریں گے۔ استاجر یہ فعل ہے، راجل یہ بنے گا اس کا فاعل، اور یہ جو آگے ہے حمال یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور لیحمل لہ یہ سارے کا سارا جو جملہ ہے نا یہاں تک، یہ سارے کا سارا جملہ اسی استاجر فعل کے متعلق ہوگا۔ کیسے متعلق ہوگا ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لام حرف جر ہے، یحملہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، لہو جار مجرور مل کر اسی یحملہ فعل کے متعلق ہے، کافسن یہ بنے گا اسی یحملہ فعل کے لیے مفعول۔ لیکن آپ یہ جو کافسن ہے اس کو آپ نے بنانا ہے موصوف، اور یہ جو فیہ قواریر ہے یہ اس موصوف کی صفت واقع ہوگا۔ کیسے؟ قواریر یہ بنے گا مبتدا، اور فیہ جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ یحملہ فعل کے لیے مفعول واقع ہوگا۔ اور یہ جو الا ہے، الا حرف جر ہے، آگے والا پورا جملہ ہو کر یہ اسی طریقے سے استاجرہ فعل کے لیے متعلق ہوگا۔ اب اس کو ہی ملا لیتے ہیں۔ الا حرف جر ہے، ان مصدریہ، یعلم یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول۔ ثلاثہ یہ مضاف ہے، خصال یہ بنے گا موصوف، اور ینتفع یہ فعل مجہول ہے، ہوا ضمیر اس کے لیے نائب فعل ہے، با حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس فعل کے متعلق ہے، فعل متعلق مل کر جملہ ہو کر اس موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر ثلاث مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یعلم کا مفعول، یعلم فعل فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر الا جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ استاجرہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ موصوف صفت مل کر یہ بن گیا تھا اسی یحملہ فعل کے لیے مفعول، یحملہ فعل فاعل مفعول متعلق مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی استاجرہ فعل کے متعلق ہے۔ تو استاجرہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں۔ فاتح عقیبیہ ہے، اما یہ حرف شرط ہے، بالغہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ثلث مضاف الطریق مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس بالغہ کے لیے بنے گا مفعول، بالغہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے یہاں تک۔ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہاتھی یہ اسم فعل ہے، یہ آتی کے معنی میں ہے، اور یہ الخصلۃ الاولی موصوف صفت مل کر یہ اسی ہاتھی کے لیے بنے گا مفعول، ہاتھی اسم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر انت ضمیر اس کے اندر ہوگا فاعل، اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر اس شرط کے لیے جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے چلے۔ فاتح عقیبیہ، قال یہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور اس قول کا مقولہ کیا؟ یہ یہاں تک ہے، یہ اس قول کا مقولہ ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کو دیکھ لیں۔ من یہ شرطیہ بنے گا، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لگا جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، جو یہ بنے گا اس کا اسم، خیر یہ شبہ فعل ہے، من الشبع جار مجرور مل کر اسی خیر شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ من شرطیہ کی وجہ سے بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا یہ ہے فلا تصدق ہو، فا جزائیہ، لا تصدق فعل انت ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قال قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیں، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، نعم یہ اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ آگے چلیں۔ فاتح عقیبیہ، لما یہ حرف شرط ہے، بالغہ فعل ہوا ضمیر فاعل نسبت طریقی مضاف الیہ سے مل کر اس بالغہ کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط،
اور جزا اس کی یہاں تک بن جائے گا۔ کالا فعل ہوا ضمیر فاعل، ہاتی یہ آتی کے معنی میں ہے، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، الثانیہ بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر۔ یہاں پر بھی دیکھیں نا جس طریقے سے تھا نا اولا، یہ الخصلہ یہاں پہ موصوف محذوف ہے، یہاں پہ بھی آپ الخصلہ موصوف محذوف نکالیں، الخصلہ موصوف ہے، ثانیہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہاتی کے لیے مفعول، ہاتی فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ جو پہلے شرط تھا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا۔ آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، فا تاکیبیہ، کالا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یہ من شرطیہ ہے، کالا فعل ہوا ضمیر فاعل، لکا جار مجرور مل کر اس کالا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، ان حرف مشبہ بالفعل، المشیہ یہ بنے گا اس کا اسم، خیر شبہ فعل، من الرکوب جار مجرور مل کر خیر کے متعلق، خیر شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا شرط اور اس کی جزا یہ ہے، فا جزائیہ، لا تصدق فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس شرط کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلے، آگے بھی بالکل ایسی ہے، قالت نام یہ والی یہاں پہ بھی ترکیب ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، فا تاکیبیہ، لما شرطیہ، انتہا فعل ہوا ضمیر فاعل، الی حرف جر، باب مضاف، الدار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ انتہا فعل کے متعلق ہے، انتہا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، کالا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہاتی فعل انتا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الثالثہ یہ موصوف محذوف کی صفت، الخصلہ موصوف، الثالثہ صفت، موصوف صفت مل کر اس ہاتی اسم فعل کے لیے بنے گا مفعول، ہاتی اسم فعل اس میں انتا ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ فقال اسی طریقے سے قول بنے گا، من بالکل ایسے ہی ہے، من شرطیہ، کالا فعل، لکا جار مجرور مل کر کالا فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، وجدہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، حمالا موصوف، اجہل یہ صیغہ صفت ہے، من حرف جر، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اجہل شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حمالا موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر وجدہ کا مفعول ہے، وجدہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ بنے گا شرط، اور فلا تصدیقوا یہ بالکل ایسی جزا بنے گی جیسے کہ ہم نے یہاں پر جزا بنایا تھا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فارف عطف ہے، رما یہ فعل ہے، الحمال یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، اور بالقفص جار مجرور مل کر اسی رما فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فحرف عطف، کسرہ فعل، جمی مضاف اور قوارین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کسرہ کے لیے مفعول، کسرہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، واو حرف عطف ہے، کالا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا۔ من شرطیہ، کالا یہ فعل ہے، لگا جار مجرور مل کر کالا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، بقیہ یہ فعل ہے، فی القفص جار مجرور مل کر بقیہ فعل کے متعلق ہے، قارورہ یہ بقیہ کا فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ بن جائے گا من کی وجہ سے شرط، اور اس کی جزا کیا ہے، یہ والی ہے، فا جزائیہ، لا تصدق فعل انت ضمیر اس میں فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 38 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بلی اور چوہے کی کہانی پڑھیں گے۔ سأل بعض الملوک وزیرہ الادب یغلب الطبع ام الطبع یغلب الادب فقال الطبع اغلب لأنہ اصل والادب فرع وكل فرع يرجع الى اصله ثم ان الملك استدعى بالشراب واحضر السنانير بأيديها الشماء فوقفت حوله فقال للوزير انظر خطأ في قولك الطبع اغلب فقال الوزير امهلني الليلة قال قد امهلتك فلما كانت الليلة الثانية اخذ الوزير في كمه فارة وربط في رجله خيطا ومضى الى الملك فلما اقبلت السنانير في ايديها الشماء اخرج الفارة من كمه فلما رأتها السنانير رمت بالشماء وتبعت الفارة فكاد البيت ان يحترق فقال الوزير انظر ايها الملك
کیف غلبت طبع الادب ورجع الفرع الى اصله قال صدقت للہ درک۔ سوال کیا بادشاہوں میں سے ایک نے اپنے وزیر سے ادب وہ طبیعت پر غالب آتا ہے یا طبیعت ادب پر غالب آتی ہے؟ تو وزیر نے کہا طبیعت یہ زیادہ غالب آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ اصل ہے اور ادب فرع ہے، اور ہر فرع وہ لوٹتی ہے اپنی اصل کی جانب۔ پھر بادشاہ نے طلب کیا شراب کو اور حاضر کیا بلیوں کو، ان کے ہاتھوں میں شمع تھی، اور اس کو ٹھہرایا اپنے ارد گرد۔ تو کہا وزیر سے دیکھو غلطی اپنے قول میں، طبیعت وہ زیادہ غالب آنے والی ہے۔ وزیر نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ جب دوسری رات ہوئی ہے تو وزیر نے اپنی آستین میں ایک چوہا لیا ہے اور اس کے پاؤں میں ایک دھاگا باندھ دیا، اور وہ گیا ہے بادشاہ کی جانب۔ اور جب بلیاں آئی ہیں ان کے ہاتھوں میں شمعیں تھیں، تو اس نے چوہے کو نکالا ہے اپنی آستین سے۔ جب چوہے کو دیکھا بلیوں نے تو انہوں نے شمع کو پھینک دیا اور چوہے کے پیچھے بھاگیں۔ قریب تھا کہ گھر وہ جل جاتا۔ تو وزیر نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت کیسے طبیعت ادب پر غالب آ گئی ہے اور فرع وہ لوٹی ہے اپنی اصل کی جانب۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے سچ بولا، اللہ ہی کے لیے ہے آپ کی خوبی۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ سأل یسأل سوالا، اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا۔ ملوک یا ملک کی جمع بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ادب یعنی جو انسان اچھی باتیں اور چیزیں بعد میں سیکھتا ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ طبع یہ طبیعت کو کہا جاتا ہے، مطلب جو انسان کی جبلت اور فطرت ہوتی ہے جس کے اوپر انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس کو طبع اور طبیعت کہا جاتا ہے۔ غلب یغلب اس کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا۔ استدعا یہ باب اس کا استفعال ہے اور اسی سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، شراب طلب کی۔ احضر یحضر احضار اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا۔ سنانیر یہ سنور کی جمع ہے، بلی کو کہتے ہیں۔ شمع یہ شمع کی جمع ہے۔ اصل میں اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو شہد کا جو موم ہوتا تھا اس موم سے شمع تیار کی جاتی تھی اور پھر اس کو آگ جلا کے رات کے وقت روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ اور واقفہ یاقف اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو بلیاں تھیں وہ اس بادشاہ کے ارد گرد، حولہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بادشاہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ جو بلیاں ہیں وہ اس بادشاہ کے ارد گرد ٹھہر گئیں، یا بادشاہ نے بلیوں کو اپنے ارد گرد کھڑا کر دیا تاکہ جو روشنی ہے وہ بادشاہ کے پاس ہو سکے۔ اور نظر ینظر انظر باب اس کا نصرہ ہے، اس کا مطلب اس سے یہ امر کا صیغہ ہے، آپ دیکھو۔ خطا غلطی کو کہتے ہیں، طبیعت زیادہ غالب آنے والی ہے۔ تو وزیر نے کیا امہل یمہل امہال مہلت دینا، لیلہ رات کو کہتے ہیں، امہلت یہ اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں کم کہتے ہیں یہ آستین کو، یعنی یہ جو بازو ہے اس کو کم کہا جاتا ہے۔ اور فارا یہ کہتے ہیں چوہے کو۔ ربط یربطو اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، خیط دھاگے کو، یعنی جو وزیر تھا اس نے اس چوہے کے پاؤں کے اندر دھاگا باندھ دیا۔ مزا یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، گزرنا۔ اقبال یقبلو آنا، سامنے آنا۔ سنانیر یہ پہلے گزر چکا ہے، سنور کی جمع بلی کو کہتے ہیں، یہ بھی شما بھی پہلے گزر چکا ہے۔ فارا یہ گزر گیا، کم یہ بھی آ گیا۔ رآ یرا اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی بلیوں نے چوہوں کو دیکھا۔ رما یرمی اس کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، انہوں نے وہ جو شمع تھی انہوں نے پھینک دی۔ طبیعت وہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، پیچھے آنا۔ اور احترق یحترق اس کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ انظر یہ بھی گزر گیا، باقی سارا یہ گزر چکا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے در رکا، اصل میں یہ جملہ ہے تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ للہ ما اخرج من خیر، اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھلائی نکالی ہے، مطلب جو آپ کی اچھائی خوبیاں اور صفات ہیں حقیقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ یہ کچھ الفاظ سے وہ ہم نے یہاں پہ سمجھ لی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حکایت کی۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ اپنے ایک وزیر کو طلب کرتا ہے اور وزیر سے یہ والی بات پوچھتا ہے کہ جو بعد میں انسان تربیت سے ادب سیکھتا ہے آیا یہ زیادہ غالب آ جاتا ہے، یہ جو فطری صفات ہیں جو انسان کی جبلت اور فطرت ہے وہ غالب آتی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو انسان کی فطرت ہے، جبلت ہے، جس کے اوپر انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ غالب آنے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اور جو انسان بعد میں سیکھتا ہے وہ تو ایک بعد والی فرع ہوتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو اصل ہے وہ غالب آتی ہے اور جو فرع ہے وہ اصل ہی کی جانب لوٹتی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اس وقت یہ تھا کہ بادشاہ نے کچھ بلیاں تھیں اس کو ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ وہ ٹریننگ اس طریقے سے دی ہوئی تھی کہ وہ بلیاں شمع، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا موم بتیاں، اس وقت شہد کے اس موم سے وہ موم بتی تیار کی جاتی تھی، اس کے اندر دھاگا ڈال کے آگ لگائی جاتی تھی۔ تو بلیوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ بلی اس طریقے سے اپنا ہاتھ اٹھا کے اور اس کے اوپر اس طریقے سے شمع وہ پڑی رہتی تھی اور وہ شمع جلتی رہتی تھی، اور بلی آگے ادھر آگے پیچھے حرکت نہیں کرتی تھی اور اسی طریقے سے وہ کھڑی رہتی تھی۔
تو بادشاہ نے پھر اس وقت شراب کو طلب کیا، شراب آ گئی ہے تو اس وقت بلیوں کو بھی بلا لیا، بلیوں کو اپنے ارد گرد اس طریقے سے کھڑا کر دیا ہے، اور وہ ساری جو بلیاں تھیں ان کے ہاتھوں کے اندر شمع یعنی وہ موم بتیاں روشن تھیں، اور اس وقت وہاں پہ روشنی ہو گئی تھی اسی وجہ سے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو کہا کہ ذرا ان کی طرف دیکھو، اب یہ جو بلیاں ہیں اگرچہ ان کی ایسی جبلت اور فطرت اور عادت تو نہیں ہے، بلیاں تو جنگلی ہوتی ہیں، لیکن ان کو تربیت کر کے، ان کو سکھلا کر، ان کو ادب سکھا کر ان کو اس مقام پر ہم نے پہنچا دیا ہے کہ اب یہ اس طریقے سے چراغ کو اور موم بتی کو اٹھا کے کھڑی ہیں اور یہ حرکت نہیں کرتی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ادب ہے وہ طبیعت اور فطرت پر غالب آ جاتا ہے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ 1 رات کی مہلت دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں 1 رات کی مہلت ہے۔ تو جب اگلی رات ہوئی ہے تو اگلی رات سے پہلے وزیر نے کیا کیا، وزیر نے ایک چوہا پکڑا ہے اور چوہے کوئی کی پاؤں کے اندر اس نے ایک دھاگا باندھ لیا ہے، اور اس دھاگے کو اپنے ساتھ کسی چیز سے باندھ لیا، مقصد یہ تھا، اور اس چوہے کو اپنی آستین کے اندر ڈال لیا۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر دھاگا میں نہیں باندھوں گا تو ہو سکتا ہے وہ چوہا بھاگ جائے۔ تو پھر جب اگلی رات آئی ہے اور بادشاہ کے سامنے وہ بلیاں آ گئی ہیں، اسی طریقے سے وہ کھڑی ہوئی ہیں وہ موم بتیاں لے کے، تو جو وزیر تھا اس نے اپنی آستین سے چوہا نکالا۔ جب اس وزیر نے اپنی آستین سے چوہا نکالا ہے تو بلیوں نے جب چوہے کو دیکھا ہے تو بلیاں اس چوہے کے پیچھے بھاگی ہیں، اور جو انہوں نے وہ پہلے موم بتیاں اٹھائی ہوئی تھیں انہوں نے وہ ساری گرا دی ہیں، اس کی بالکل پرواہ نہیں کی ہے، اور اس موم بتیوں کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی تو عین ممکن تھا کہ وہ کمرہ یا وہ محل کا وہ والا حصہ جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کا سارا جل جاتا، لیکن فوری طور پر اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ تو وزیر نے پھر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ذرا دیکھیں آپ کہ یہ جو ایک چیز تو تھی کہ آپ نے سکھائی تھی، اور ایک ہے کہ اس کی اپنی جبلت اور فطرت ہے کہ بلی جو ہے وہ چوہے کے پیچھے بھاگتی ہے، چوہے کا شکار کرتی ہے، تو دیکھیں کیسے جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ اور مقابلہ ہوا ہے تو کیسے جبلت اور فطرت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر واقعی اس بات سے اقرار کیا کہ بالکل تم درست کہہ رہے ہو۔ اب اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی جو اصل اور فطرت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، ہمیں اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ یہ بلی تھی، بلی کی اصل اور طبیعت اور فطرت تھی، اس نے چوہے کے پیچھے بھاگنا ہے، آپ اس کو جتنی مرضی ٹریننگ دے دیں یہ والی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے بعض لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جنگلی جو درندے ہوتے ہیں ان کو سدھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر کا چھوٹا سا بچہ وہ پال لیتے ہیں، تو شیر کا بچہ آپ چھوٹا سا پال تو لیں گے لیکن آپ اس کی فطرت اور طبیعت سے کبھی بھی غافل نہ ہو، جب بھی وہ بڑا ہوگا اس کی جو طبیعت کے اندر درندگی ہے وہ اس کے اوپر غالب آئے گی، وہ آپ کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سانپ ہے، سانپ کی فطرت کے اندر ڈسنا ہے، آپ اس کے ساتھ جتنا اچھے مرضی سلوک کر لیں، جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو ضرور بے ضرور وہ ڈسے گا۔ تو ہر انسان کی کچھ نہ کچھ فطری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے خاندان اور اس کی نسل کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جتنی مرضی اچھائی نیکی کر لیں، وہ جتنا بڑا علم و فضیلت بھی حاصل کر لیں، کبھی نہ کبھی اس کی جو طبیعت ہے اور جو فطرت ہے وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور پھر وہ اپنی وہ چیز ظاہر اور آشکارا یہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جو اچھے اور نسلی لوگ ہوں ان کے ساتھ تعلق و رابطہ رکھنا چاہیے۔ جو نیچ قسم کے لوگ ہیں، یہ چھوٹی برادری کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کے اندر نیچ صفات یہ کافی زیادہ پائی جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو چھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ایسی ان کے سامنے سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کی طرف سے کہ جو انسان کو بڑی پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ اور اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو بھی آپ بات کہیں آپ کے پاس کوئی دلیل اور سالڈ ریزن اس کی موجود ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بادشاہ نے اس وزیر سے پوچھا تھا، وزیر نے کہہ تو دیا کہ اصل وہ غالب آ جاتی ہے، فطرت غالب آ جاتی ہے ادب کے اوپر، لیکن وزیر کے پاس ایک باقاعدہ دلیل موجود تھی جس کا وزیر نے اظہار بھی کر دیا۔ تو اگر آپ بات کہتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی سالڈ اور کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ وزیر کے پاس اگر دلیل نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ کی جانب سے اس نقصان کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پوری حکایت کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 39 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بلی اور چوہے کی کہانی پڑھی تھی، آج کے سبق میں اسی کہانی کی ترکیب کریں گے۔ سألہ یہ فعل ہے، بعض الملوک مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ سألہ کا فاعل ہے، وزیرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ سألہ کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور اس قول کا مقولہ یہاں تک ہے۔ الادب یہ مبتدا ہے، یغلب یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، اتبع یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس الادب مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ام حرف عطف ہے، اتبع مبتدا
یغلب فعل ہوا ضمیر فاعل، الادب مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تبع مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فاتعقیبیہ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ وزیر کی طرح لوٹ رہی ہے، فعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے اور اس قول کا مقولہ یہاں تک ہے۔ التبع یہ مبتدا، اغلب یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر التبع مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کا پہلا مقولہ ہے۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، لأن حروف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، اصل یہ بنے گا معطوف علیہ، اور والادب مبتدا فرع خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف، واو حرف عطف، کل مضاف یہ فرع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یرجو فعل ہوا ضمیر فاعل، الی حرف جر، اصل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یرجو فعل کے متعلق ہے، یرجو فعل فاعل متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ بنے گا لأن کی خبر، لأن حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ۔ ثم یہ حرف عطف ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، الملک یہ بنے گا اس کے لیے اسم، استدعا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، با حرف جر، الشراب مجرور، جار مجرور مل کر یہ استدعا فعل کے متعلق ہے، استدعا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، احذر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، سنانیر یہ بنے گا موصوف، اور اس کی جو صفت ہے نا وہ یہ یہاں تک اس کی پورا صفت ہے، یہ جملہ بیدی ہے الشماء، الشماء یہ مبتدا مؤخر ہے، با حرف جر، عید مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر یہ شماء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر سنانیر موصوف کی صفت ہے، سنانیر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ احذر کا مفعول ہے، احذر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، فا حرف عطف ہے، واقفت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، حولہ مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا معطوف، فا حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، للوزیر جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، انظر یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، خطأ یہ بنے گا شبہ فعل کیونکہ یہ مصدر ہے، فی قولی کا فی حرف جر، قول مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر خطا شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر انظر کے لیے مفعول ہے، انظر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ جو پہلے بنا تھا قول، اس قول کے لیے پہلا مقولہ، اور یہ جو آگے والا ہے یہ بھی اسی طریقے سے مقولہ بنے گا۔ التبع یہ بنے گا مبتدا، اغلب شبہ فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا۔ آگے دیکھیں، فا حرف عطف، قال یہ فعل ہے، الوزیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، امہل یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، نون وقایہ کی، یا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، اللیلہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول ثانی، امہل فعل فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ آگے بھی دیکھیں، قال یہ فعل ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ بادشاہ کی طرح لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، قد یہ حرف ہے، امہلت فعل، تو ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فا تعقیبیہ، لما یہ حرف شرط ہے، کانت یہ فعل تامہ ہے، یہاں پہ فعل ناقص نہیں ہے، اللیلہ موصوف، الثانیہ صفت، موصوف سے مل کر یہ کانت تامہ کے فاعل ہے، کانت تامہ اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا یہ والی ہے، دیکھیں ذرا، اخذ یہ فعل ہے، الوزیر یہ بنے گا اخذ کا فاعل، فی حرف جر، کم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اخذ فعل کے متعلق ہے، فارتن یہ بنے گا اخذ کا مفعول، اخذ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ربط فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر، رجل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ربط فعل کے متعلق ہے، ربط فعل اور خیدن یہ ربط کا مفعول ہے، ربط فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، مضاف فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے، الہ حرف جر ہے، ملک مجرور ہے، جار مجرور مل کر مضاف فعل کے متعلق ہے، مضاف فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ کانت لیلۃ الثانیہ، یہ جو ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے بن جائے گی جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔
آگے بھی یہ ایسی ہے فا تاکیبیہ، لما یہ حرف شرط ہے، اقبلت فعل، السنانیر فاعل، فی حرف جر، اور یہ دیکھیں الشماء یہ بنے گا مبتدا مؤخر، فی ایدیہا یہ بنے گا اس کے لیے خبر مقدم۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ترکیب کی تھی، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر السنانیر موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا اقبلت کا فاعل، اقبلت فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط لما کی وجہ سے، اور شرط کی جزا کیا ہے؟ یہ ہے اخرجہ، یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ وزیر کی طرح لوٹ رہی ہے، الفارہ یہ بنے گا اخرجہ کا مفعول، من حرف جر، کم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اخرجہ فعل کے متعلق ہے، اخرجہ فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے والے شرط کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، آگے بھی ایسی ہے، فا تاکیبیہ ہے، لما حرف شرط ہے، رأت فعل، ہا ضمیر مفعول ہے جو کہ لوٹ رہی ہے فارہ کی طرف، السنانیر یہ رأت کا فاعل ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ شرط کی جزا ہے۔ رمت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ سنانیر کی طرف لوٹ رہی ہے، بشمائی جار مجرور مل کر رمت فعل کے متعلق ہے، اور رمت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف ہے، طبیعت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ سنانیر کی طرف لوٹ رہی ہے، الفارہ یہ اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر، پھر یہ بلکہ دوبارہ معطوف آگے بھی ایسے ہی ہے، فا حرف عطف ہے، قاعدہ یہ فعل مقاربہ میں سے ہے، البیت یہ اس کا اسم ہے، ان مصدریہ ہے، یہ طریقہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر افعال مقاربہ کی خبر ہے، افعال مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو ہے رأت السنانیر یہ شرط کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، فا تاکیبیہ، کالا فعل، الوزیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، ایون مضاف ہے، ہا تنبیہ کا ہے، الملک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ہے، مفعول کس کا ہے؟ یہ مفعول ہے یا جو کہ قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو فعل کے، ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، اور ایھا الملک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو انظر فعل انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر قال الوزیر اس قول کے لیے مقولہ ہے پہلا۔ آگے دیکھیں، یہ جو آگے والا جملہ یہ اس کا دوسرا مقولہ ہے، کیفہ یہ حرف ہے، غلبہ یہ فعل ہے، تبو فاعل ہے، الادب یہ مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، رجع یہ فعل ہے، الفرع یہ فاعل ہے، الہ حرف جر، اصل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر رجع فعل کے متعلق ہے، رجع فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ قال الوزیر اس قول کا مقولہ ہے۔ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس بادشاہ کی طرف، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، صدقتا فعل، اس میں تا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، در مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور للہ جار مجرور مل کر یہ ثابتن وغیرہ کے متعلق ہو کر، یا کسی کو کوئی اور آپ نکال سکتے ہیں یہاں پہ، اس کے آپ متعلق کر کے اس مبتدا کی خبر بنائیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اسی قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 40 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اندھا اور جانور فروش کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اتا مکفوف نقاصا فقال له اطلب لی حمارا لیس بالصغیر المحتقر ولا الکبیر المشتہر ان خلت طریق تدفق وان کثر الزحام ترفق لا يصادم في السواری ولا يدخلنی تحت البواری ان اقللت علفہ صبر وان کثرته شکر وان رکبته حام وان ترکته نام فقال له اصبر ان مسخ اللہ القاضی حمارا قضیت حاجتک۔ ترجمہ دیکھ لیں، اندھا آیا ہے جانور فروش کے پاس اور اس نے اس سے کہا میرے لیے ایک گدھے کو طلب کر جو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ اس کو حقیر سمجھا جائے اور اتنا بڑا بھی نہ ہو جو مشہور ہو جائے، اگر وہ راستے کو خالی پائے تو وہ کود پڑے اور اگر رش زیادہ ہو تو وہ نرمی سے چلے، مجھے ٹکر نہ کروا دے ستونوں میں اور مجھے داخل نہ کر دے مہلکات میں، اگر میں کم کروں اس کے چارے کو تو وہ صبر کرے اور اگر میں زیادہ کروں اس کے چارے کو تو وہ شکر کرے، اور اگر میں اس پر سوار ہوں تو وہ چل پڑے اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو وہ سو جائے۔ تو جانور فروش نے کہا اس سے آپ صبر کریں، اگر اللہ نے قاضی کو مسخ کر دیا گدھے میں تو میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے،
اب چلتے ہیں اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کے بارے میں لغوی صرفی تحقیق وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پوری حکایت کا خلاصہ ہم سمجھیں گے۔ عطایاتی اتیان اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، مکفوف یہ کفا یا کفو سے ہے، کف کہتے ہیں روکنے کو، تو اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مکفوف جس سے روک دی گئی، مطلب یہ کہ جس سے بصارت روک دی گئی ہو، مراد یہ کہ اندھا۔ نخاس یہ کہتے ہیں جانور بیچنے والے اور غلام بیچنے والے کو، اور طلب یطلب اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، اسی سے امر کا صیغہ ہے حمار گدھے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹا، المحتکر یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے احتکار سے، احتکار حقارت سے ہے، حقیر سے، جس کو حقیر سمجھا جاتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو جس کو حقیر سمجھا جاتا ہو۔ اور اسی طریقے سے کبیر بڑے کو کہتے ہیں، المشتہر یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے اشتہار باب افتعال سے، مراد یہ کہ جو اتنا بھی بڑا نہ ہو کہ جہاں پر جائے وہ مشہور ہو جائے، ہر ایک اس کو دیکھنے کے لیے آ جائے۔ انخلا اس کا مطلب ہوتا ہے خلا یخلی تخلیہ، خالی کرنا یا خالی پانا، تو یہاں پہ خالی پانے کے معنی میں ہے، اگر وہ راستے کو خالی پائے۔ تدفقہ یہ تدفقہ کا مطلب ہوتا ہے کودنا، مراد یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ چلنا، تدفقہ یا تدفق تدفق باب اس کا آتا ہے تفاعل۔ اور آگے دیکھیں کثر یکثر اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، زحام یہ کہتے ہیں رش کو، ترفقہ یہ رفق سے ہے، رفق کہتے ہیں نرمی کو، ترفقہ یہ ترفق ترفقاً باب اس کا آتا ہے تفاعل، مراد ہوتا ہے نرمی کے ساتھ چلنا۔ لا یصادم صادم یصادم مراد یہ ہے کہ ٹکر کر دینا، کسی کے ساتھ ٹکرا دینا، تو مجھے ٹکرا نہ دے۔ اور سواری ساریت ان کی جمع ہے، ساریہ کہتے ہیں ستونوں کو، یعنی اتنا تیز نہ چلے کہ مجھے ستونوں کے اندر ٹکرا دے۔ اور ادخل یدخل ادخال اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، باب اس کا افعال ہے مجھے داخل نہ کر دے، تحت البواری بواری یہ باریت ان کی جمع ہے، اس کا ترجمہ تو لغوی ہوتا ہے چٹائی، لیکن یہاں پہ ہے ہلاک کرنے والی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ مجھے مہلکات کے اندر داخل نہ کر دے، ایسی چیزوں کے اندر مجھے نہ لے جائے کہ جس کے ساتھ میں لگ کے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ان اقللتو افعال سے ہے، اقل یقل اقلال، باب افعال سے واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی کا کم کرنا، علف کہتے ہیں چارے کو، صبر یصبر صبر کرنا، اور کثر یکثر تکثیر زیادہ کرنا، اور شکر اس کا مطلب ہے شکر کرنا، رکیب یرکب اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، ہام یہیم اس کا مطلب یہاں پر ہے چلنا، تو وہ چل پڑے۔ اور اس کے بعد ترک یترک اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، نام ینام سونا، صبر یصبر اصبر صبر کریں آپ، مسخ یمسخ اس کا مطلب ہوتا ہے مسخ کرنا مٹا دینا، اور قضاء یقضی اس کا مطلب ہے پورا کرنا، حاجت یہ کہتے ہیں ضرورت کو۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب یہ جو حکایت ہے اب اس کا خلاصہ سمجھ لیں، پھر جو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک اندھا آیا تھا ایک جانور بیچنے والے شخص کے پاس، اور اسے کہا کہ مجھے ایک گدھا چاہیے، اور گدھا مجھے کیا چاہیے، اس کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں کہ دیکھیں گدھا وہ پہلا نمبر پہ تو یہ کہا کہ گدھا زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا کہ جو کوئی اس کو دیکھے اس کو حقیر سمجھے، ایسا نہ ہو، اور بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو کہ جہاں پر جائے ہر طرف لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں، ایسا گدھا نہیں ہونا چاہیے، مطلب درمیانے سائز کا گدھا یہ ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو راستہ خالی ملے تو سپیڈ کے ساتھ چلے، اور اگر رش زیادہ ہو تو بڑی آرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلے، تو ایک اس کے اندر کوالٹی یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا کہ اس کے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو راستے کے اندر جو ستون ہیں یا چٹائیاں ہیں یا اس ایسی جگہ پہ مجھے ٹکرا نہ دے، بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مجھے لے کر چلے، مہلکات ہلاک کرنے والی چیزوں سے مجھے بچا کر چلے، ایسی اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ پھر اس میں ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ صابر بھی ہونا چاہیے، شاکر بھی ہونا چاہیے، مطلب اگر میں اس کو چارہ کم دوں تو وہ صبر کرے، اور اگر میں اس کو چارہ زیادہ دوں تو پھر وہ شکریہ بھی ادا کرے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کے اوپر سوار ہو جاؤں تو پھر تھکے نہ، بس چلتا رہے جب تک میں رکوں نہ، اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں مطلب یہ کہ میں اس کے اوپر سواری نہیں کر رہا ہوں تو پھر وہ سو جائے، مطلب مجھے بعد میں ادھر ادھر پریشان نہ کرے۔ تو ایسی کوالٹیز اور ایسی صفات والا مجھے آپ گدھا دے دیں، وہ گدھا میں نے خریدنا ہے اپنے لیے۔ تو آگے سے جانور بیچنے والے نے یہ کہا کہ آپ ذرا صبر کریں، اگر اللہ تعالیٰ جو شہر کے حاکم ہے اس کو مسخ کر دیتا ہے، اس کی شکل و صورت مسخ کر کے اس کو گدھا بنا دیتا ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو پھر آپ کیونکہ جو آپ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی وہ تو کسی گدھے سے تو پوری نہیں ہو سکتی، گدھا تو ایک بے عقل جانور ہوتا ہے، اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے تو ایک بڑا عقل مند دنا آدمی چاہیے، اور ظاہر بات ہے گدھا وہ تو بے وقوف جانور ہے، وہ تو اتنا عقل مند نہیں ہے، تو یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ تو ایک نارمل اور عام گدھے سے پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حکایت ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، آپ کوئی ایسی شرطیں نہ لگائیں جس کو زمینی حقائق کے پیش نظر اس کو پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پہ لوگ رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی نے ملازم رکھنا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو بھیجتا ہے کہ آپ بازار سے کوئی چیز خرید کر لے آئیں، تو ایسی ایسی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ ایسی یہ شرطیں پائی ہیں وہ لے کر آنا،
تو عام طور پہ ویسی چیز مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے، آپ کو رشتہ نہیں ملتا ہے، آپ کی شرطیں اتنی زیادہ ہیں۔ آپ نے کوئی ملازم رکھنا ہے تو آپ کو ملازم نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ کی شرطیں اتنی زیادہ ہیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ نے اس کے اندر شرطیں اتنی زیادہ لگا دی ہیں کہ ویسی چیز مارکیٹ کے اندر ملتی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی انرجی یہ بھی ضائع ہوتی ہے، اور جو کام ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کام کریں جو زمینی حقائق ہیں، زمینی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو کام یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ اسے سیدھے طریقے سے معذرت کریں، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ جیسا کہ اب یہ شخص تھا، اندھا آیا تھا اس کے پاس، جانور بیچنے والے شخص کے پاس، اس کو کہا مجھے ایسا 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 گدھا چاہیے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس کو دھوکہ دے دو، ٹھیک ہے جی آپ یہ والا گدھا لے جائیں، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اس گدھے کے اندر ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ دھوکہ ہو جانا تھا، جھوٹ اور فراڈ ہو جانا تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا کہ بھئی ایسا تو ممکن نہیں ہے گدھا ہو، یہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو مسخ کر دیں، وہ اس کو گدھا بنا دے، وہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، زمینی حقائق کی روشنی میں ایسا گدھا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بتا دیں کہ بھئی یہ والا آپ کا کام ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر جو آپ سے کام کروانا چاہتا ہے وہ اضافی شرطیں لگا رہا ہے جس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ اسے سیدھے طریقے سے اور صاف طریقے سے معذرت کر لیں، اچھے انداز میں، تاکہ کل کو اس کو بھی پریشانی نہ ہو اور آپ کو بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہ حکایت ہے، اس کا ہم نے ترجمہ بھی کر لیا ہے، اس کی لغوی صرفی تحقیق کر لی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا خلاصہ بھی ہو گیا ہے، اور جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے۔ عطا یہ فعل ہے، مکفوفن یہ اس کا فاعل ہے، اور نخاسن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ، کالا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لہو جار مجرور مل کر اس کالا فعل کے متعلق ہے، کالا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور اس کے بعد یہ جو آگے والا ہے، آگے والا بنے گا اس قول کے لیے مقولہ، یہاں تک سارے کا سارے اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ اب اس کو دیکھیں، اطلب یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، لی جار مجرور مل کر اسی اطلب فعل کے متعلق ہے، ہمارن یہ بنے گا، ہے تو یہ اطلب کا مفعول ہے لیکن اس کو آپ نے بنانا ہے موصوف، اور اس موصوف کی جو صفات ہے نا وہ ساری کی ساری اسی موصوف کی صفات ہے۔ کیسے؟ لیسا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا اسم، باہر فجر الصغیر موصوف المحتقر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام الف لا زائدہ، الکبیر موصوف المشتہر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر کائنن شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ لیسا فعل ناقص کی خبر ہے۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ان حرف شرط ہے، خلا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الطریق یہ مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تدفع کا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، ان حرف شرط، کاثورہ فعل، الزحام فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ترفقہ یہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ لا یصادم یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فی السواری جار مجرور مل کر اسی لا یصادم فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرف عطف لا يدخل فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول ہے، تحت مضاف، البواری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے بن جائے گا مفعول فی، یدخل فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، ان حرف شرط ہے، اقللت فعل تو ضمیر فاعل، علفہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، صبر فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، واو حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، کثرت یہ فعل ہے، ہو ضمیر فاعل، اور اس میں یہ جو ضمیر ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور ہو ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، شکرہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ واو حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، رکبت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، اور ہو ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ہاما فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ واو حرف عطف ہے، ان ترکت یہ فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور نامہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ باقی اس میں جو واو آ رہا ہے حرف عطف بنے گا، تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ پھر آپ سارے کا سارا آپ اس کو کر دیں یہاں پہ ہمارن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ اطلب فعل کے لیے بن جائے گا مفعول، اطلب فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
یہ جو قال لہو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا جزا۔ آگے چلیں، فا تاکیبیہ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، لہو جار مجرور مل کر اس کے لیے اس کے متعلق ہوگا، اس کا جو فاعل ہے نا وہ خاص ہے، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور اس قول کے لیے مقول ہے، یہ سارے کا سارا آگے والا ہے، اس میں یہ فعل ہے، ان انت ضمیر اس کے لیے بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، ان حرف شرط ہے، ماسخہ یہ فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، القاضی یہ بنے گا مفعول اول، اور حمارن یہ بنے گا مفعول ثانی۔ تو ماسخہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قضیت فعل اس میں تو ضمیر فاعل، حاجت مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس قضیت کے لیے بن جائے گا مفعول، قضیت فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ جو پیچھے قول بنا تھا اس قول کے لیے مقولہ ثانی بن جائے گا، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔